تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انہ کان ظلوما جہولا. صدق اللہ العظیم. دیکھیے عنوان ہے اسرار شریعت فکر ولی اللہ کی روشنی. اس گفتگو کا جو پہلا حصہ میں شروع کرنے لگا ہوں تو اس میں غالباً 15 سے 20 منٹ میں تو شاہ ولی اللہ کا نام نہیں آئے گا، اس لیے کہ اس سے پہلے ہمیں اصلاً اسرار شریعت کو تھوڑا سا سمجھنا ہے. اور پھر شاہ صاحب آتے ہیں 12ویں صدی ہجری میں، اور شریعت پر اس سے پہلے 1100 سال گزر چکے ہیں. تو کہیں نہ کہیں کوئی چیز لمبے زمانے کے بعد جا کر جب ایک باقاعدہ فن کی صورت اختیار کرتی ہے تو وہ یوں ہی آسمان سے اتر کر ایک دم فن کی شکل نہیں اختیار کر لیتی، بلکہ اس کی بنیاد کے پتھر ہوتے ہیں بہت سارے، لیکن جب بلڈنگ بن کر کھڑی ہو جاتی ہے تو وہ بنیاد کے پتھر نظر نہیں آیا کرتے. اس لیے پہلے ہم اسرار شریعت کی بات کرتے ہیں. دیکھیے اسرار شریعت کا مطلب ہے، اس کو آپ اسرار شریعت بھی کہتے ہیں، شاہ صاحب کی اپنی تعبیر میں اسرار دین بھی کہتے ہیں، مختلف اور دیگر مفکرین کی تعبیر میں مصالح الاحکام بھی کہتے ہیں، بعض حضرات کی تعبیر میں مقاصد الاحکام بھی کہتے ہیں. تو ان میں سے آپ جو بھی تعبیر اختیار کریں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس چیز کا جو خاص تعلق ہے وہ انسانی جسم میں اس صلاحیت سے ہے جس کا نام عقل اور دماغ. تو اب میں اس بحث میں تو زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ دماغ اصل ہے یا دل اصل ہے، اس پر بڑی بحثیں کی گئی ہیں. آج کے دور میں جو میڈیکل سائنس کے لوگ ہیں وہ تو بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ دل کا کام تو صرف پمپنگ کرنا ہے، باقی جو اصل فیصلہ کن طاقت ہے وہ دماغ کے اندر پائی جاتی ہے. لیکن بس میں ہلکا سے اشارہ کر کے گزروں گا کہ قرآن کریم میں جہاں احکامات بیان کیے گئے ہیں، اشارات دیے گئے ہیں، وہاں دونوں صلاحیتوں کو اپیل کی گئی، دونوں صلاحیتوں کا ذکر کیا گیا ہے. لیکن اس ذکر سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو اصل طاقت دی جا رہی ہے مرکزی وہ قلب کو دی جا رہی ہے. اگرچہ تفکر کی جو آیات ہیں، تدبر کی جو آیات ہیں، غور و فکر کی جو آیات ہیں، لِأُولِي الْأَلْبَابِ کا ذکر ہے، لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ کا ذکر ہے، لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ کا ذکر ہے، أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ کا ذکر ہے. یعنی آپ کتنی آیات میں اگر آپ جائیں گے تو قرآن اور اللہ تعالیٰ گویا اپنی تعبیرات سے آپ کے دماغ کو اپیل کر رہا ہے، اور وہ بالکل بنیاد میں یہ بتا رہا ہے کہ ہمارا کوئی بھی جو حکم ہے وہ خلاف عقل نہیں ہو سکتا بلکہ بہرحال معقول ہوگا. اس کے پیچھے وجہ ہوگی، اس کے پیچھے سبب ہوگا، اس کے پیچھے حکمت ہوگی، اس کے پیچھے مصلحت ہوگی. اور یہ کامن سینس کی بات ہے. بھئی ہم مخلوق کی کیپیسٹی میں سب سے بہترین مخلوق ہیں انسان. اب آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ ادنا درجے کی صلاحیت والا انسان بھی اگر کچھ کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کی ایک وجہ ہوتی ہے. آپ اگر آج یہاں آ کر بیٹھے ہیں تو اس کے پیچھے ایک وجہ ہے. آپ اگر کہیں سفر کرتے ہیں تو اس کے پیچھے وجہ ہے. اگر آپ سفر کر رہے ہیں اور آپ سے پوچھا جائے کیوں آپ جا رہے ہیں، آپ کہیں بلا وجہ جا رہا ہوں، تو ظاہر ہے اس کے بارے میں آپ اس کے بے وقوف ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں، اس کے بے عقل ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں. تو آپ یہ غور کریں، کامن سینس کی اور ایک عام عقل کی بات ہے کہ جب مخلوق کی حیثیت میں ہمارا کوئی عمل بے وجہ، بے مصلحت، بے حکمت، بے سبب، بے علت نہیں ہو سکتا، تو جس کو ہم نے خالق مانا ہے، عقل کل مانا ہے، تو پھر اس کا کوئی بھی حکم جو حکیم اور دانا کا حکم ہے وہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ عقلی اعتبار سے اس میں کوئی مصلحت یا حکمت موجود نہ ہو. لیکن پھر بھی
بنیاد کا جو درجہ دیا گیا وہ دل کو دیا گیا۔ مثال کے طور پر جب ایمان کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ کہتا ہے کہ قالت الاعراب آمنا، ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ تو گویا ایمان کی جو اصل جگہ اور محل بتلایا جا رہا ہے وہ دل کو بتلایا جا رہا ہے۔ تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب عقل کی بات کریں گے تو ہمارے پاس پہلے ہی سے یہ عقدہ کھل جانا چاہیے کہ ہم اس کو گویا قلب کے قریب لائیں۔ یعنی اگر ہم کسی چیز کو معقولات سے تطبیق دے کر ثابت کریں گے یا محسوسات سے تطبیق دے کر ثابت کریں گے یا مشاہدات سے تطبیق دے کر ثابت کریں گے تو دراصل وہ مغیبات کی تائید ہوگی اور مغیبات کی خدمت ہوگی۔ یہیں سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جن کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ وہ عقل کو اصل قرار دیتے ہیں اور وحی کو یا نقل کو اس کے مقابلے میں دوسرے درجے میں رکھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر نقل کے اندر کوئی بات آئے گی یعنی نص کے اندر کوئی بات آئے گی ہم اس کا اصل فیصلہ اپنی عقل سے کریں گے، تو ظاہر ہے کہ یہ برعکس چیز ہو جائے گی۔ عقل سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اگر اس کی حکمت ہمارے سامنے کھل جائے گی تو ہمارے لیے مزید اطمینان کا باعث ہوگی، تسلی کا باعث ہوگی۔ لیکن اگر ہماری عقل سے وہ چیز نہ کھل سکے تو اصلاً جو مقام ہوگا وہ نقل صحیح کا ہوگا، عقل کا نہیں ہوگا۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اسرار کے لفظ کی تعبیر عقل کو اپیل کرتی ہے، اور ہم آیات میں جب دیکھتے ہیں تو اس میں عقل کو بھی اپیل کی گئی ہے، لیکن اصل جو ایمانیات کا مرکز قرار دیا گیا ہے وہ قلب کو قرار دیا گیا ہے۔ اگر آپ اسے دوسری تعبیر میں سمجھنا چاہیں تو سمجھ سکتے ہیں کہ کاروبار زندگی جیسے مسائل کا جو تعلق ہوتا ہے وہ عقل سے ہوتا ہے، اور عشق و محبت کے معاملات کا جو تعلق ہوتا ہے وہ قلب سے ہوتا ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، آتش نمرود میں عقل اگر فیصلہ کرتی تو نہیں کودا جا سکتا تھا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ عقل ہے محو تماشائے لب بام، عقل تو ابھی تماشا دیکھ رہی ہے، عقل ابھی تماشا دیکھ رہی ہے، اور عشق نے جست لگائی اور وہ فیصلہ کن پوزیشن میں پہنچ گیا اور وہ آگ میں جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو عشق و محبت کے معاملات کا تعلق قلب سے ہوتا ہے، اور ایمان کا جو بنیادی معاملہ ہے اس کی جو حقیقت ہے اس کے اندر اپنے اللہ سے ایک خاص قسم کی محبت اور عشق کی کیفیت۔ میں بات لمبی نہ کرنے لگوں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور آگے ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور ایک دوسری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اگر تم گھر واپسی کر لو گے، ارتداد اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ دوسری قوم لائے گا۔ تو وہاں پر بھی اس قوم کی جب کوالٹیز کو بیان کیا گیا تو آپ دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبون، یہاں پہلے نمبر پر یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ ویصومون نہیں آیا، بلکہ اس کی جو اصل بنیاد ہے، اس کے جو اصل مرکز ہے، ویحبهم ویحبون اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب باب عشق و محبت میں کوئی چیز چلی جاتی ہے تو وہ کسی بھی حکم کو جو محبوب کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے اس میں کیوں اور کیا کے اندر نہیں جاتی، بلکہ وہ عشق و محبت کی بنیاد پر اس کو فوری قبول کر لیتی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس تقریر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عقل کی اپیل نہیں پائی جاتی، بلکہ عقل اگر واقعتاً صافی ہے تو وہ اسی نتیجے تک پہنچے گی جس کو پہلے ہی سے نقل صحیح نے بیان کر دیا۔ اس تعبیر کو میں دہرا رہا ہوں، عقل اگر صافی ہے، عقل اگر سلیم ہے تو وہ انجام کار اسی نتیجے تک پہنچے گی جس کو نقل صحیح کے اندر بیان کر دیا گیا۔ تو اسرار شریعت کی جو تعبیر ہے وہ ہمارے لیے عقل سے تطبیق کے اور استدلال کے دروازے کھولتی ہے، لیکن اصل وہ خدمت گزار کی حیثیت رکھتی ہے ہمارے قلب کی۔ پھر اسی وجہ سے عمل کا جو مدار رکھا گیا ہے وہ نقل پر رکھا گیا ہے، عقل پر نہیں رکھا گیا۔ کیوں؟ ذرا توجہ دیجیے، جلدی سے کہہ کے آگے بڑھوں گا میں۔ دیکھیے، قانون کی نفسیات ہی یہ ہے کہ قانون کی کتاب میں قانون لکھا جاتا ہے، اس کی لاجک فلسفہ نہیں لکھا جاتا۔ دنیا کے قوانین میں بھی دیکھ لیجئے، اگر کوئی کمیٹی آپ نے قانون بنانے کے لیے بنائی ہے تو وہ ورک کرے گی، کام کرے گی، محنت کرے گی، سوچے گی، ایک ایک دفعہ کو لکھنے سے پہلے کئی دن سوچے گی، اس پر بحث کرے گی۔
لیکن بحث کے مکمل ہونے کے بعد جب اس کو لکھنے کا نمبر آئے گا تو وہ بہت محتاط اور مختصر اور ایجاز کی تعبیر میں آسان ترین الفاظ میں ایک دفعہ لکھ دی جائے گی. اس سے پہلے جو اس پر کام کیا گیا ہے، جو صفحات میں پھیلا ہوا ہے، وہ یہاں پر نہیں لکھا جائے. تو قانون کی نفسیات ہی یہ ہے کہ اس میں حکم کو بیان کیا جاتا ہے، اس کی علت، حکمت، مصلحت کو بیان نہیں کیا جاتا. نمبر 2 پھر یہ بھی ہے کہ یہ جو حکمتیں اور مصلحتیں ہوتی ہیں ان میں تنوع ہے. کسی ایک حکم کی کوئی ایک ہی مصلحت نہیں ہوتی، بلکہ مصلحت میں چونکہ تنوع ہوتا ہے تو اگر آپ اس کا بیان شروع کر دیں گے تو اس میں محدودیت کی صفت پیدا ہو جائے گی. حالانکہ حکم کے اندر محدودیت ہوتی ہے، لیکن اس حکم کے اندر پائی جانے والی عقلی مصلحتوں میں محدودیت نہیں ہوا کرے. آگے اگر آپ جائیں تو قلت استعداد کا مسئلہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ حکم کے ساتھ اس کی مصلحتوں کو بھی بیان کرے تو اس کا مطلب انسانوں کی استعدادات مختلف ہیں. ایک انسان کو وہ عقلی مصلحت سمجھ میں آ جائے گی اور دوسرے کو سمجھ میں نہیں آئے گی. جس کو سمجھ میں آئے گی وہ قبول کرے گا، جس کو سمجھ میں نہیں آئے گی وہ قبول نہیں کرے گا. تو لوگوں کی استعداد کا مختلف ہونا بھی یہ تقاضا کرتا ہے کہ مصلحتوں کو باقاعدہ بیان نہ کیا جائے. آپ غور کر رہے ہیں ہماری بات پر؟ گویا مصلحتوں کو بیان نہ کرنا ہی معقول ہے. مصلحتوں کو بیان کرنا معقول نہیں ہے، بلکہ قانون کی کتاب میں مصلحتوں کا بیان نہ کیا جانا ہی گویا مطابق عقل ہے، ورنہ تو اس میں پریشانی آ جائے گی. پھر چوتھی چیز یہ بھی ہے کہ مصلحتوں کا جو علم ہے یہ ترقی پذیر ہے. یعنی مثال کے طور پر آپ 400 سال پہلے کی کسی کتاب کو دیکھیں جس میں کسی خاص حکم کی مصلحتوں کو یا عقلی تطابق کو بیان کیا گیا ہے، آج آپ اسے پڑھ کر محسوس کر سکتے ہیں کہ آج کے عقلوں کے جو سوالات ہیں شاید اس کو مطمئن کرنے کے لیے وہ 400 سال پہلے جو اس کی حکمت بیان کی گئی ہے وہ 100% کام نہیں کر رہی، بلکہ آج کے تناظر میں، معاصر تقاضوں میں اس کے اندر مجھے 70% وہ لینا ہے لیکن 30% غور و فکر کر کے مجھے ایکسٹرا اس میں داخل کرنا. تو اس وجہ سے نمبر 1 یہ ہے کہ قانون کی نفسیات میں مصلحتوں کا بیان نہیں ہوتا، مصلحتوں میں تنوع ہوتا ہے، لوگوں کی استعداد میں تفاوت ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے یہ فن ترقی پذیر بھی ہوتا ہے. اس وجہ سے حکم کو بیان کیا جائے گا اور وہی عمل کا مدار ہوگا. جب اللہ نے بیان نہیں کیا ساری مصلحتوں کو تو انسان کے لیے اس حکم کی مصلحت کے فہم کو لازم بھی نہیں کیا گیا. اگر اسے فہم حاصل ہو جائے گا تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر فہم حاصل نہ بھی ہو سکے تب بھی وہ بہرحال اس کے لیے قابل عمل ہوگا. ایک بات، اور ابھی شاہ صاحب تک نہیں آئے ہیں. دوسری بات یہ غور کیجئے کہ روایات آپ پڑھتے ہیں تو روایات میں بھی، آیات میں بھی اشارہ آ گیا، روایات میں بھی پیغمبر علیہ السلام نے ہر جگہ تو مصلحتیں بیان نہیں کی لیکن بہت ساری جگہ مصلحتیں بیان کی. میں چاہتا تھا کہ حجت اللہ یہاں میں لے آتا لیکن لا نہیں سکا، خیر کوئی حرج نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جو بلی کا مسئلہ ہے کہ اس کا جھوٹا پاک ہے یا ناپاک ہے، تو آپ نے فرمایا کہ بھئی بلی کے جھوٹے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ نجس نہیں ہے. اتنا کہہ کر آپ فارغ ہو جاتے تو کافی تھا، لیکن آپ نے فرما دیا کہ بھئی یہ تو آپ کے پاس گھومنے والی چیز ہے، طوافین و طوافات میں سے ہے. تو کہیں نہ کہیں اس حکمت کو، یہ علت کو بیان کر دینا بہت ساری چیزوں کے سوچنے اور سمجھنے کے دروازے کھول رہا ہوتا ہے. تو نمبر 1 آیات میں اشارہ ہے عقل کے استعمال پر اور معقول تطبیقات کے ذریعے سے منقول اور مغیبات کو سمجھنے کا. نمبر 2 پیغمبر علیہ السلام نے بھی اشارات کیے ہیں، اور پھر پیغمبر علیہ السلام کے بعد صحابہ سے لے کر کے اور آپ اب تک چلتے چلے آئیے جو عالی دماغ مفکرین ہیں انہوں نے باقاعدہ تشکیک پیدا کرنے والے معترضین کی چیزوں کی طرف توجہ کی ہے اور اپنے اپنے وقت کے تقاضوں کے اعتبار سے اس کو باقاعدہ فن بنائے بغیر اعتراضات کو حل کیا. یعنی کبھی اگر عقائد پر حملے ہوئے یونانی فلسفے کے دور میں تو اس کو باقاعدہ ہمارے لوگوں نے بیان کیا، ثابت کیا چیزوں کو. تو اس طریقے سے صحابہ کرام کے زمانے سے چیزیں شروع ہو گئی. صحابہ میں ذکر کروں گا صرف حضرت عمر اور حضرت علی کا. شاہ ولی اللہ نے بھی جب صحابہ میں خلفاء کا ذکر کیا ہے تو ان دونوں کا ذکر کیا ہے. غور کیجئے گا، خلفاء میں شاہ صاحب جب ذکر کرتے ہیں اس عاقلانہ مزاج کے اعتبار سے یا معقول دلائل کے پیش کرنے کے اعتبار سے تو ان میں خلفاء راشدین میں سے حضرت عمر اور حضرت علی کا ذکر کیا. آپ اگر غور کریں گے تو آپ مزاج سمجھیں. حضرت ابو بکر کا جو مزاج ہے وہ ہے عاشقانہ، اور عاشقانہ مزاج میں سوال نہیں پیدا ہوتا، فوراً عمل کیا جاتا.
اور حضرت عمر کا مزاج ہے عاقلانہ۔ عاقلانہ مزاج کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جو حکم آ رہا ہے پہلے وہ اسے اپنی عقل سے سمجھنا چاہتا ہے، اور اس کے بعد اسے وہ اطمینان کی کیفیت حاصل ہوتی ہے کہ وہ اس پر عمل کرے۔ اب اس کی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کتنے موقعوں پر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے کوئی چیز آئی تو ابو بکر نے تو فوراً قبول کر لیا، اسی وجہ سے ان کا لقب صدیق ہے کہ سوچنے سمجھنے کے لیے بالکل ٹائم نہیں لینا، فوراً صدیق۔ اور حضرت عمر فاروق بہت سے موقعوں پر پیغمبر علیہ السلام سے سوال کر بیٹھتے ہیں، بلکہ کئی مرتبہ ایسے تیکھے لہجے میں سوال کر لیا کہ بعد میں شرمندہ ہوتے تھے، جیسے کہ حدیبیہ کے موقع پر۔ تو اسی وجہ سے ان کا لقب کیا ہے؟ فاروق ہے، گویا وہ بین الحق والباطل فرق پیدا کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کہ حضرت علی کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا کہ اقضاہم علی، کہ ججمنٹ کی جو صلاحیت ہے سب سے زیادہ وہ حضرت علی کے اندر ہے۔ اور حضرت عمر کے بارے میں فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ تو جو تشریع کا کام نبوت کرتی ہے، قانون بنانے کا، تو اس کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس مزاج میں نکلتا ہوا قد ہے کسی نہ کسی درجے میں انفرادی طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعض لوگوں نے جیسا کہ حضرت علی کو نحو کے ابتدائی مؤسسین میں مانا ہے، ویسے ہی بعض حضرات نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس فن اسرار شریعت کے ابتدائی مؤسسین میں قرار دیا۔ اور اس کے بعد آپ آگے بڑھتے ہیں تو لمبے زمانے تک یہ کام ہوتا رہا۔ 4 لوگوں کا اگر میں نام لوں، امام رازی، امام غزالی، علامہ خطابی اور شیخ عز الدین ابن عبد السلام۔ آپ اگر ان کی زندگی کو دیکھیں گے تو یہ دور ہے 6 ہجری اور 4 ہجری اور 7 ہجری۔ ان میں سے اگر آپ دیکھیں تو عز الدین ابن عبد السلام، ان کی کتاب ہے قواعد الاحکام فی مصالح الانام، موقع ملے تو اس کو دیکھیے گا، یہ پرانے زمانے کا میں سرسری جائزہ لے کر آگے بڑھ رہا ہوں۔ نمبر 2 اگر آپ آتے ہیں علامہ خطابی کی طرف تو ان کی سنن ابو داود کی شرح معالم السنن، اس میں انہوں نے اس نقطۂ نظر پر کام کیا۔ امام رازی کی جو تفسیر ہے تفسیر کبیر، آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی تفسیر کا مدار ہی رکھا ہے بالمعقول۔ تفسیر کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، التفسیر بالمأثور اور التفسیر بالمعقول۔ تو جو عقلی تفاسیر ہیں ان میں سب سے نمائندہ تفسیر مانی جاتی ہے امام رازی کی۔ انہوں نے بہت ساری چیزوں کی گرہیں کھولی ہیں عقلی اعتبار سے۔ اور پھر آخری نام اس سلسلے کا احیاء العلوم والے امام غزالی کا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی احیاء العلوم، اور اس میں باقاعدہ طور پر احکام کی حکمتوں اور مصلحتوں کی طرف اشارے کیے، ان کو واضح کیا، بیان کیا۔ لیکن ایک دوسری کتاب لکھی تحافظ الفلاسفہ۔ تحافظ الفلاسفہ میں انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ویسے بنیادی طور پر ہمیں یہ محنت شاقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جو مدار عمل ہے وہ تو نقل صحیح ہے، لہذا اگر ہماری کمزور عقل میں وہ نہ بھی آ رہا ہو تب بھی عمل بہرحال کیا جائے گا۔ تو اگرچہ تحافظ الفلاسفہ لکھ کر یہ ثابت کر دیا کہ یہ چیز کوئی بنیادی وجہ نہیں ہے کہ آپ عقل سے پہلے سمجھیں گے اور اسی کے بعد عمل کریں گے، تو اتنا بیان کرنے کے بعد پھر افادہ مزید کے طور پر بغیر واجب سمجھے بطور استحباب مسائل کو حل کرنے کے لیے، شبہات کو دور کرنے کے لیے، اپنے لوگوں کو اطمینان کی کیفیت فراہم کرنے کے لیے باقاعدہ احیاء العلوم بھی لکھی۔ یہاں تک اگر آپ سمجھتے ہیں تو حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب یا اپنے ایک مضمون میں یہ ذکر کیا ہے کہ ان تمام تاریخی ادوار سے گزر کر یوں سمجھیے کہ یہ جو اسرار شریعت ہے اس کی حقیقت تو کتاب اللہ میں بھی ہے، خود سنت رسول اللہ میں بھی ہے، اور اس کے بعد اس کا تذکرہ کہیں نہ کہیں دور صحابہ میں بھی ہے، اور اس کے بعد یہ پورے ان 1000 سال کے اندر مختلف ضرورتوں کے تحت مختلف فنون کی کتابوں میں جگہ جگہ ضرورت کے مطابق داخل ہوا۔ یعنی فقہا کے ہاں جب آپ جاتے ہیں تو فقہا علل الاحکام پر بات کرتے ہیں، المصالح المرسلہ پر بات کرتے ہیں۔ حدیث میں آ گئے نا کہ 6 چیزوں میں کمی زیادتی ہوگی تو سود ہو جائے گا، تو باقاعدہ پھر فقہا نے اس کی علت نکالی کہ قدر مال جنس ہے یا اس میں تومیت ہے یا اس میں کیا چیز پائی جاتی ہے علت، تو فقہا کے یہاں یہ علل الاحکام کے استنباط کیا جاتا ہے، اور عقائد والوں کے یہاں باقاعدہ اس کو عقلی طور پر ثابت کیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ دورانیہ ہے ابتدائی کہ جس میں باقاعدہ طور پر اسرار شریعت موضوع بحث تو بن گیا تھا، لیکن باقاعدہ اس نے ایک مرتب مدون قواعد اور اس کی جزیات کی تطبیق اور استنباط کے ساتھ باقاعدہ فن کی شکل اختیار نہیں کی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری گفتگو کا ایک حصہ مکمل ہوا ہے، اور اس کے بعد
اس بیس اور بنیاد پر اب ہمارے لیے سمجھنا آسان ہوگا کہ یہ جو اسرار شریعت جب فکر ولی اللہ کے ضمن میں آتے ہیں تو پھر شاہ صاحب کا اس کے اندر کیا کام؟ چونکہ یہاں یہ جو عنوان ہے اس میں ہے اسرار شریعت فکر ولی اللہ کی روشنی، تو یہ چیز ایسی ہوتی ہے جو ابتدا سے اٹھائی جاتی ہے کہ اگر ہم فکر ولی اللہ کی روشنی میں اسرار شریعت کو سمجھنا چاہیں تو جب تک اس کی یہ بنیاد ہم ذکر نہیں کریں گے تو ان کا کام پوری طرح کھل کر ہمارے سامنے نہیں آ سکے۔ میں اپنی بات دہراتا ہوں، آپ توجہ رکھیے۔ میں نے یہ ذکر کیا کہ اسرار شریعت کا ایک خاص مفہوم ہے اور اس سے لگتا ہے کہ یہ چیز عقل کو اپیل کرنے والی، تو ہم نے ذکر کیا کہ اللہ نے دل کی بھی صلاحیت دی ہے، دماغ کی بھی، اور قرآنی آیات میں دونوں سے تخاطب کی باتیں کی گئی ہیں، لیکن اندازہ یہ ہوتا ہے کہ دل کو مرکز ایمان قرار دیا گیا اور عقل کے استعمال کی طرف توجہ دلائی گئی، یعنی مزید اطمینان کے لیے اگر ہماری مغیبات کو تائید مل جاتی ہے ہمارے معقولات، محسوسات اور مشاہدات سے، تو لیطمئن قلبی کی کیفیت ہمیں حاصل ہو سکتی ہے اور اسے کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد روایات میں بھی اشارات ہیں، صحابہ کی زندگی میں بھی ہیں، اور اس 1000 سال کے عرصے میں جن لوگوں نے اس پر کام کیا ان میں نے خاص طور سے 4 لوگوں کا نام لیا: امام رازی، امام غزالی، علامہ خطابی اور شیخ عز الدین ابن عبدالسلام۔ اب یہ اسرار شریعت جب یہ الامام ولی اللہ دہلوی کے یہاں پہنچتا ہے اور ہم اس کو ان کی فکر کی روشنی میں سمجھنا چاہتے ہیں تو اب ہمارے لیے یہ چیز اور زیادہ آسان ہو جاتی ہے۔ یعنی یوں سمجھ سکتے ہیں آپ کہ اسرار شریعت اب تک ایک عام مفہوم میں یہ تھا کہ احکامات کی علت کو سمجھ لینا، اس کی مصلحت کا ادراک کر لینا۔ اب اسرار شریعت اور فکر ولی اللہ، تو لفظ فکر میں تعمیم زیادہ پیدا ہو گئی، یعنی شاہ ولی اللہ کی جو فکر ہے وہ صرف اس محدود دائرے میں نہیں ہے کہ جس میں صرف مصالح الاحکام کو بیان کیا جائے، بلکہ ان کی فکر کی جو تشکیل ہوئی ہے اس کا اگر ہم تجزیہ کریں تو وہ ایک اس سے زیادہ عام سطح پر دین کو پیش کرنے کی بات کر رہی ہے۔ اس میں جب ہم اسرار شریعت کو دیکھتے ہیں تو اسرار شریعت ان کی فکر کا ایک ضمنی مسئلہ یا ایک اس کے اندر پائی جانے والی حقیقت بن جاتی ہے، اور جو بہت آسانی کے ساتھ ہمارے سامنے واضح ہوتی چلی جاتی ہے۔ کیسے سمجھیں گے ہم اب اس چیز کو؟ دیکھیے، جو فکر کی تشکیل ہے اور خاص طور سے ایسے شخص کی کہ لگتا ہے کہ قدرت خداوندی جس کو باقاعدہ منصب تجدید دینا چاہتی تھی، منصب اجتہاد دینا چاہتی تھی، تو وہ ایک طرف کتاب و سنت کے علم کا ماہر ہوگا اور دوسری طرف وہ اپنے موجودہ دور کے مختلف شعبوں میں پائے جانے والی صورتحال کا باریک بینی سے ادراک کرے گا۔ اب اگر آپ اندازہ کریں، میں زیادہ تفصیل کی طرف اب نہیں جاؤں گا، تو 12ویں صدی ہجری اگر اس کا آپ ادراک کرتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ ایران کی صورتحال کیا تھی، حجاز کی صورتحال کیا تھی، حجاز کی صورتحال کا آپ کو اندازہ ہے کیا ہو رہی تھی، اور امام ولی اللہ دہلوی باقاعدہ وہاں پر رہ کر آئے، اور ایران میں عقلی علوم کا بہت زیادہ غلبہ ہو رہا تھا۔ ہندوستان کی سطح پر سماجی ڈھانچہ ایک اعتبار سے چرمرا گیا تھا، علم الاقتصاد، علم المعاش جو تھا اس کا اخلاقیات سے کوئی تعلق نہیں رہ گیا تھا، وہ ایک اعتبار سے حیوانی انداز کی ضرورتوں کی طرف چل پڑا تھا۔ سیاسی اعتبار سے انتہائی درجے انتشار کی کیفیت مغلیہ سلطنت میں پائی جا رہی ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اورنگزیب عالمگیر کے بعد ان کے جو اخلاف آئے ہیں تو صرف شاہ صاحب کی عمر 62 سال ہوئی ہے، اس میں 11 سربراہان ختم ہوئے ہیں۔ یعنی اتنا انتشار کا زمانہ تھا، ایسی افراتفری کا، تو ایک اعتبار سے سماجی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے ایران میں جو اقلیت کا دور شروع ہوا تو اس کے اثرات ہمارے ہندوستان تک آئے، اور اسی وجہ سے اس زمانے میں ہمارے نصاب تعلیم پر معقولات کا انتہائی غلبہ تھا۔ یعنی نصوص جو کتاب و سنت ہے ان کی تعلیم بہت کم ہو رہی تھی، اور معقولات ہی معقولات سارا نصاب کے اندر داخل ہوا کرتا تھا۔ میں بس اشارہ کر رہا ہوں، دیکھیے اس طرف میں زیادہ نہیں جا رہا۔ تو یہ جو پوری صورتحال ہے اس میں ایک ایسا شخص، اب اس شخص کے بارے میں اگر میں ذکر کرنے لگوں تو پھر چلیے رک کر بریکٹ لگا کر میرے خیال میں کر دیتا ہوں، میں خاص طور سے علامہ شبلی کا قول نقل کر دیتا ہوں۔ علامہ شبلی کی بات کر رہا ہوں میں، جو خود مورخ ہیں، فلسفی ہیں، عالی دماغ ہیں، گو کہ شاہ صاحب کے بعد آئے ہیں، اور انہوں نے بھی اپنی بعض کتابوں میں شاہ صاحب کے علوم سے باقاعدہ استفادہ کیا ہے۔ لیکن وہ لکھتے ہیں علامہ شبلی نعمانی ایک جگہ اپنی ایک کتاب میں، بڑے کی بات بڑے کی ہوتی ہے، اس کی تعبیر بھی بڑی ہوتی ہے،
کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ، ابن رشد وغیرہ کے بعد جو تنزل پیدا ہوا تھا تو لگتا نہیں تھا کہ اب ان کے زمانے میں یا ان کے زمانے کے بعد کوئی اور عالی دماغ اب پیدا ہو سکے گا، لیکن دور آخر میں امام ولی اللہ دہلوی آئے اور انہوں نے جو کچھ پیش کیا تو وہ نہ صرف یہ کہ ان کے برابر کا عالی دماغ بندہ آیا، بلکہ ان کی تحقیقات اور ان کے بیان کردہ حقائق کے سامنے ابن رشد اور ابن تیمیہ اور ان لوگوں کی جو پیش کردہ چیزیں تھیں وہ بھی ہلکی معلوم ہونے لگی۔ یہ علامہ شبلی فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے، تو بہرحال میں ذکر کر رہا ہوں کہ شاہ صاحب کا جو دور اور ان کی جو فکر کی تشکیل ہوتی ہے اس میں خاص طور سے دو چیزیں آتی ہیں۔ انہوں نے جو یہ حجت اللہ لکھی ہے یہ بھی ایک کتاب ہے، لیکن ان کی اگر آپ تمام خدمات کو دیکھنا چاہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے دو کام یہ کیے ہیں کہ ایک تو اسرار شریعت کو انہوں نے بیان کیا ہی کیا ہے، یعنی احکام انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ اب جو عقلیت پسندی کا دور آ رہا ہے یہ بہت خطرناک درجہ اختیار کرے گا۔ مثال کے طور پر 12ویں صدی میں وہ محسوس کر رہے تھے، تو میں آج کل یہ تعبیر بولتا ہوں کہ وہ تو عقلیت پسندی کے دور میں تھے، لیکن اب ہم 15ویں صدی میں جی رہے ہیں تو گویا یہ ایک اعتبار سے عقل پسندی کا نہیں بلکہ عقل پرستی کا دور آ گیا، اور جتنا ہم آگے کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں اتنا ہی زیادہ آدمی اپنی عقل کا جو نہایت ناقص ہے اس کا بالکل فی معنی الکلمہ حقیقی معنی میں غلام بنتا چلا جا رہا ہے۔ تو شاہ صاحب نے ایک تو یہ محسوس کیا کہ جناب کوئی غیر نہیں بلکہ خود مسلمان بھی بغیر مصالح احکام کے قبول کرنے کی طرف نہیں جائے گا، اور دوسری بات انہوں نے یہ محسوس کی کہ صرف مصالح احکام ہی سے بات نہیں بنے گی بلکہ نیا سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا اس دین کا واقعتاً انسانی زندگی سے بھی کوئی تعلق ہے کہ نہیں۔ میں اپنی بات کہہ پا رہا ہوں، یعنی صرف دینی ضرورت کے طور پر نہیں بلکہ اس اللہ کے دین کے جو قوانین ہیں مختلف شعبوں میں اس کا دنیاوی حیثیت میں بھی تو انسان سے تعلق ہے۔ مثال کے طور پر اس کا سماجی ڈھانچہ کیسا ہوگا، اس کا عدالتی نظام کیسا ہوگا، اس کا سیاسی نظام کیسا ہوگا، اس کا ملی اور تعلیمی نظام کیسا ہوگا، اس کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ کن بنیادوں پر استوار ہوگا، اس کا عدالتی نظام کن بنیادوں پر استوار ہوگا، جسے آپ آج کے دور میں ایک اعتبار سے مملکت کے نظام کو چلانا کہتے ہیں، تو وہ بھی شاہ صاحب نے محسوس کیا کہ اس طرح بھی دین کو سمجھنا اور پیش کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے شاہ صاحب کے یہاں مملکت کے لیے المدینہ کی تعبیر استعمال ہوتی ہے۔ آپ میں سے جن ساتھیوں نے باب الارتفاقات دیکھا پڑھ لیں تو اس میں جو ہے المدینہ کی تعبیر شاہ صاحب استعمال فرماتے ہیں۔ بہرحال تو شاہ صاحب نے ان دونوں چیزوں کو محسوس کر کے جو خدمات انجام دی ہیں ان کے پورے پروگرام کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو میں 4 کتابوں کا نام لوں گا۔ ان میں سے ایک جو آپ کے سامنے رکھی ہے حجت اللہ، ایک ان کی کتاب ہے البدور البازغہ، اس کا بھی دیدار کیجئے کہیں موقع ہو تو۔ ایک ان کی کتاب ہے ازالۃ الخفا، اور ایک ان کی چوتھی کتاب ہے الخیر الکثیر۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو بڑا ہوتا ہے اس کی کتاب میں بڑا چھوٹا نہیں دیکھنا چاہیے، چھوٹے کے 1000 صفحے اور بڑے کے 100 صفحے، تو بڑے کے 100 صفحے ہی بڑے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کی جتنی بھی کتابیں ہیں جب ان کی ایک فکر ہے جو ایک سمت میں چل رہی ہے تو ظاہر ہے اس میں وہی چیز ہوگی۔ بریکٹ لگا کر میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ صاحب، اب انہوں نے جو کتاب لکھی ہے وہ ہمارے یہاں بڑی ہلکی سمجھی جاتی ہے علماء میں، جیسے تعلیم الاسلام، لیکن آپ اگر اس کی حقیقت کو سمجھنا چاہیں تو آپ جتنا یہ مفتہ بھی قول کی تلاش میں لگے رہتے ہیں تو اگر آپ کو کہیں کچھ نہ مل رہا ہو تو تعلیم الاسلام دیکھ لیں، اس لیے کہ اس میں جو مفتی اعظم صاحب نے قول نقل کیا ہے وہ مفتہ بھی قول نقل کیا ہے۔ تو بڑے کی جو بات ہوتی ہے وہ چند صفحات کا بھی رسالہ ہو تو یقیناً بڑا ہوتا ہے۔ تو یوں تو بہت ساری کتابیں شاہ صاحب کی ہیں، لیکن ان کے پورے پروگرام کو سمجھنے کے لیے ایسے سمجھیے جیسے حجت اللہ یا ازالۃ الخفا، الخیر الکثیر، البدور البازغہ، یہ ایک اعتبار سے دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے اگر ان کتابوں کو تھیوری قرار دیا جائے اور انسان اپنی دین اور دنیا دونوں کی ضرورت میں اسی تھیوری کے مطابق پریکٹیکل کرے تو یہ ایک شاندار سماجی اعتبار سے مسلم معاشرہ ہوگا اور ایک شاندار سیاسی اعتبار سے عدل پر قائم انسانی معاشرہ ہوگا۔ میں دوسری بار دہرا رہا ہوں اس بات کو کہ اگر شاہ صاحب کے اس پروگرام کو سامنے رکھ کر اسی کو پریکٹس کیا جائے تو وہ دین کے اعتبار سے ایک شاندار مسلم معاشرہ ہوگا اور دنیا کے اعتبار سے وہ ایک مہذب اور مبنی بر انصاف قائم سیاسی اعتبار سے انسانی معاشرہ ہوگا۔ تو شاہ صاحب کی جو فکر ہے اس کے اندر بہت وسعت پائی جاتی ہے،
اس وسعت کے ذیل میں اس کتاب کے اندر باقاعدہ اسرار دین کی تعبیر بھی شاہ صاحب نے استعمال کی ہے اور اس کو بیان کیا ہے۔ اب اگر ہم اس کتاب ہی کو پڑھنا شروع کریں تو اس میں شاہ صاحب نے 2 قسمیں کی ہیں۔ پہلی قسم میں اصول و کلیات اور قواعد ذکر کیے گئے ہیں، یعنی بنیاد اٹھائی گئی ہے، اور پھر دوسری قسم میں مشکات کی ترتیب پر ایمانیات کے مباحث، پھر اعتصام بالکتاب و سنہ ہے، اس کے بعد طہارت سے شروع ہوتے ہیں اور کتاب الفتن کتاب المناقب تک جاتے ہیں۔ تو وہ جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا کہ ایسے تو کئی سال لگیں گے پھر سارے ابواب کے سارے اسرار اور رموز کو اگر بیان کیا جائے، تو اب ہم اگلے 10 منٹ میں بنیادی طور پر سمجھتے ہیں کہ شاہ صاحب نے اسرار شریعت کو سمجھنے میں آسانی کیا پیدا کی۔ دیکھیے شاہ صاحب نے کام کیا کیا، شاہ صاحب نے کام یہ کیا ہے کہ اگر یہ سوال پیدا ہوگا کہ نکاح میں گواہ کیوں ضروری ہے، غور کیجئے گا، تو جیسے میں نے پہلے نماز کی مثال دی، تو سوال یہ ہوگا کہ پھر اس سے پہلے جناب ایجاب و قبولی کیوں ضروری ہے۔ پھر سوال پیدا ہوگا کہ صاحب مرد کا عورت سے نکاح کرنے کے لیے عورت سے اپنا رشتہ ہی دیکھنا کیوں ضروری ہے، بغیر کسی رشتے کے کر لے شادی، جس سے چاہے اپنی سیکسول ضرورت کو پورا کرے۔ پھر اگر سوال پیدا ہوگا کہ اپنی سیکسول ضرورت پورا کرنے کے لیے اس کا خاتونی ہونا کیا ضروری ہے، جہاں اس کا جی چاہے وہاں اپنی ضرورت پوری کر لے، خلاف جنس میں ضرورت پوری کر لے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں سوال تو بڑھتے چلے جائیں گے، تو کہیں نہ کہیں شاہ صاحب اگلی بات بتانے کے لیے ہمیں پیچھے کی طرف لاتے ہیں اور بنیاد سے چیز کو اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو مسئلہ حل کیا ہے اصولی طور پر شاہ صاحب نے، وہ یہ کیا ہے کہ سب سے پہلے یہ حل کرنا ہے کہ انسان اپنی نوعی حیثیت میں مکلف ہونا، انسان کو اپنی نوعی حیثیت میں مکلف یعنی پابند قوانین بننا ہے۔ جب آپ حجت اللہ پڑھتے ہیں تو اس کی جو پہلی بحث شروع ہوتی ہے اس کا 13واں باب آتا ہے، باب السر تکلیف، کہ انسان ہی کو مکلف کیوں بنایا گیا۔ مثال کے طور پر انسان ہی پر کیوں لازم ہے کہ وہ کسی خالق کو پہچانے۔ میں رک گیا، ذرا غور کیجئے۔ سوال یہ ہے کہ پتھر پر کیوں لازم نہیں ہے کہ وہ خالق کو پہچانے، سوال یہ ہے کہ درخت پر کیوں لازم نہیں ہے کہ وہ خالق کو پہچانے، سوال یہ ہے کہ گدھے پر کیوں لازم نہیں ہے کہ وہ خالق کو پہچانے۔ تو اب یہی سوال بنتا ہے، کوئی بھی ملحد سوال کر سکتا ہے کہ ہمیں کیوں پابندیوں میں جکڑ دیا، ہمیں کیوں یہ لازم قرار دے دیا کہ ہمارے لیے اپنے خالق کا پہچاننا، اس کی معرفت اور اس کا عرفان حاصل کرنا اور اس سے اپنے تعلق کو جاننا ضروری۔ تو اسے کہتے ہیں تکلیف، مکلف ہونا۔ شاہ صاحب نے بنیاد یہاں سے اٹھائی ہے کہ بھئی اگر آپ غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ کائنات میں جو کچھ ہے، مخلوقات کے اعتبار سے اگر تقسیم کریں تو سب سے پہلے اس میں جمادات آتے ہیں۔ جمادات کا مطلب پتھر، وہ مکلف نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک پیپر ویٹ ہے، وہ آپ کے پاس رہتا، اس پہ دھول آ جاتی ہے تو آپ اس کو صاف کر دیتے ہیں، لیکن اگر آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو کسی دن بھی وہ پیپر ویٹ آپ کی خیریت معلوم کرنے کے لیے نہیں آتا، لیکن آپ کو اس سے کوئی شکایت نہیں ہوتی۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اس لیے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا جمادی وجود رکھتا ہے کہ یہ اس بات کا مکلف ہی نہیں ہے کہ یہ مجھے پہچانے اور میری خیریت معلوم کرے۔ تو مخلوقات میں سب سے 3rd درجے کی جو مخلوق ہوتی ہے وہ ہے جمادات۔ اس کے بعد جو اگلا نمبر آتا ہے وہ ہے نباتات کا، جس میں درخت آتے ہیں۔ آپ نے ایک درخت لگایا، صبح شام اسے پانی دیتے ہیں، اس کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، لیکن اگر آپ بیمار ہو جاتے ہیں اور 1 ہفتے تک آپ اپنے کھیت پر اس درخت کی دیکھ ریکھ کے لیے نہیں جا پاتے تو وہ درخت کبھی بھی چل کر آپ کی عیادت کرنے کے لیے نہیں آتا، لیکن آپ اس سے ناراض نہیں ہوتے، اس لیے کہ آپ بہت بہت غور کیجئے گا۔ یہ جو اگلے 15 منٹ ہیں یہ بالکل اصل محاضرہ ہے، یعنی گویا کہ اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ اس سے ناراض نہیں ہوتے، چونکہ آپ نوع نباتات کی حقیقت سمجھ کر یہ جانتے ہیں کہ اس پر یہ چیز لازمی نہیں ہے، اور اس پر اس چیز کا لازم نہ ہونا معقول ہے، اس کے لیے الگ سے کوئی دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ تیسرے نمبر پر جو مخلوق ہوتی ہے وہ حیوان ہوتی ہے۔ اب حیوان میں بھی اگرچہ حقیقت کے اعتبار سے انسان بھی کس میں داخل ہے، حیوان میں داخل ہے، لیکن ہم اسے تھوڑا سا ذکر کریں گے کہ یہ اپنی بیس میں حیوان ہے، لیکن پھر بھی یہ دیگر حیوانات سے بعض خصوصیات میں ممتاز ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر کوئی بیل ہے، کوئی اور جانور ہے جو آپ کی دیکھ ریکھ میں رہتا ہے، تو اگر آپ
بیمار پڑ جاتے ہیں تو اس پر ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ آپ کی حقیقت کو پہچانیں. یہ الگ بات ہے کہ حیوان ہونے کی کیپیسٹی میں اس کو بھی اپنے محسن کا ادنا درجے میں ادراک ہو جاتا ہے. یعنی جمادات کو بالکل نہیں ہوگا ادراک، نباتات کو بالکل نہیں ہوگا ادراک، لیکن حیوانات کو کسی نہ کسی درجے میں کیا ہو جائے گا؟ ادراک ہو جائے گا. یعنی کلب، کتے جیسی جو مخلوق ہے اس کے ساتھ جب آپ احسان کا معاملہ کرتے ہیں تو وہ اس عقلی اعتبار سے تو آپ کے کام نہیں آئے گا، لیکن پھر بھی اسے کیا ہو جائے گا؟ ادراک ہو جائے گا. اور بھی اگر کوئی حیوانی مخلوق ہے تو وہ آپ سے کچھ قربت محسوس کرنے لگتی ہے، لیکن اس کی ذمہ داری میں نہیں. اب اگر نوع جماد اس کو اپنی شریعت ہے، اس کی نوع نبات اس کی اپنی شریعت ہے، نوع حیوان اس کی اپنی شریعت ہے. شریعت کا لفظ بول رہا ہوں. نوع جماد کی بھی اپنی ایک شریعت، یعنی ایک تخلیقی اعتبار سے قانون. نوع نبات، مثال کے طور پر کون سے نبات کو کیا کلر ملنا ہے اور کون سے بیج سے کس طرح کا تنا اور کس طرح کا پھل پیدا ہونا ہے. اگر آپ نے وہ بیج لگایا ہے تو وہی چیز کیوں وجود میں آ رہی ہے، کوئی دوسری چیز کیوں وجود میں نہیں آ رہی؟ تو جیسے گویا اس کی نوع نبات ہونے کی حیثیت سے فطری تقاضا ہے اس کا وہی کلر ہونا، فطری تقاضا ہے اس کا اسی پھل کی شکل میں ظاہر ہونا، ویسے ہی نوع بشر کی حیثیت سے انسان کے اندر جو حیوانات سے بڑھ کر ایک عقلی وجود ہے اور ایک اخلاقی وجود ہے، اور اس میں بہیمیت کے ساتھ ملکیت پائی جا رہی ہے. اس وجہ سے گویا اس کا مکلف بننا اس کی نوع کا فطری تقاضا ہے. میں سمجھا پایا اپنی بات؟ دوبارہ کہہ رہا ہوں میں. اسے کہتے ہیں باڈی لینگویج. جیسے کوئی بھی نبات اپنی باڈی لینگویج سے کچھ مطالبہ کر رہی ہوتی ہے، ویسے ہی انسان بھی اپنی زبان حال سے یہ تقاضا کر رہا ہوتا ہے کہ ایسی چیزیں مجھ پر لازم کی جائیں جو میری ملکیت کو بڑھائیں، اور ایسی چیزوں کے کرنے کو منع کر دیا جائے جس سے میں بہیمیت کے دلدل میں پھنستا چلا جاؤں. تو گویا یہ اپنے مکلف ہونے کا تقاضا خود انسان کی نوع سے پیدا ہو رہا ہے. شاہ صاحب نے ایک سوال قائم کیا کہ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ ہم پہ کیوں واجب ہے کہ ہم نماز پڑھیں، تو شاہ صاحب نے جواب دیا چوپائے پر یہ کیوں واجب ہے کہ وہ گھاس کھائے، اور درندے پر یہ کیوں واجب ہے کہ وہ گوشت کھائے. آپ سن رہے؟ چوپائے پر کیوں واجب ہے کہ وہ گھاس کھائے، اور درندے پر کیوں واجب ہے کہ وہ گوشت کھائے. کیوں کیا ہے چیز؟ کہ چوپائے کی نوع کا فطری تقاضا ہے گھاس کھانا، اور سباع کی نوع کا فطری تقاضا ہے گوشت کھانا. اب جو چیز فطری تقاضا بنتی ہے جب اس کے مطابق پریکٹس کی جاتی ہے تو چیزیں ٹھیک رہتی ہیں، اور جب اس کے خلاف ہوتی ہے تو چیزوں میں نقصان ہوتا ہے. مثال کے طور پر چوپایا جب تک گھاس کھائے گا تو ٹھیک رہے گا، گوشت کھائے گا تو بیمار پڑ جائے گا. درندہ اگر گوشت کھائے گا تو صحت مند رہے گا، لیکن اگر شیر گھاس پہ گزارا کرنے لگے تو بیمار پڑ جائے گا. ایسے ہی انسان اپنی نوعی حیثیت سے اس چیز کا تقاضا اپنی زبان حال سے کرتا ہے کہ اس کی ملکیت میں اضافہ ہو، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی طرف سے آنے والے سارے احکامات ہوتے ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں پھر اپنی بات؟ یعنی اس میں عبادات بھی آ گئی، نماز پر جو سوال پیدا ہوگا وہ بھی آ رہا بنیاد میں، نکاح کے قوانین پر جو سوال پیدا ہوگا وہ بھی آ رہا، وصیت پر جو سوال پیدا ہوگا وہ بھی آ رہا، میراث پر جو سوال پیدا ہوگا وہ بھی آ رہا. سب کا اصولی جواب یہ ہے کہ اس کی تکلیف مکلف ہونے کی حیثیت سے جو فطری تقاضا ہے کہ اس پر وہ چیزیں لازم ہونی چاہیے جو اس کی ملکیت کو پروان چڑھائیں، اور وہ چیزیں ناجائز ہو جانی چاہیے جو اس کی بہیمیت کو فروغ دیں. اس وجہ سے یہ اس کا فطری تقاضا ہے. فرق کیا ہوگا کہ انسان کے علاوہ جو چیزیں تقاضا کرتی ہیں اس کے لیے شاہ صاحب نے بولا التکفف الحالی، یعنی صورت حال سے وہ تقاضا کر رہی ہوتی ہے. انسان میں عقلی وجود ہے، اس وجہ سے شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ انسان کو تکفف حالی سے بڑھ کر تکفف علمی چاہیے. یعنی وہ باقاعدہ شعوری طور پر بھی تقاضا کرے اس بات کا کہ مجھ پر کچھ چیزوں کی پابندی ہونی چاہیے. آیت میں نے پڑھی تھی، شاہ صاحب نے سر تکلیف میں اس کو لکھا ہے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض. یہ جو امانت کا لفظ ہے شاہ صاحب نے اس کی تفسیر کی ہے تکلیف سے، یعنی انسان کا مکلف ہونا. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے، آیت پر غور کیجیے گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے سارے احکامات آسمان اور زمین پر اور ساری مخلوقات پر پیش کیے کہ یہ 4 عبادتیں اور نکاح کے قوانین، میراث کے قوانین آسمان تم بھی لے لو، زمین تم بھی لے لو، ایسا پیش نہیں کیا گیا. انا عرضنا الامانۃ میں عرضنا کا لفظ استعمال ہوا،
لیکن اس آیت کا حقیقی مطلب کیا ہے کہ ان کی جو نوعی حقیقت تخلیق کی گئی تو ان کی نوعی حقیقت میں ہی اس امانت کے اٹھانے کا سوال ہی نہیں رکھا گیا۔ اگر سوال رکھا جاتا تو انہیں بھی یہ جواب مل جاتا، لیکن انسان کو جس نوعیت میں پیدا کیا گیا ہے تو اس کی نوع بشر کے اعتبار سے اس کے اندر یہ سوال رکھا گیا ہے کہ مجھے یہ امانت بطور مکلف مل جانی چاہیے۔ اس وجہ سے اب اللہ کی طرف سے جو احکامات آتے ہیں وہ گویا خارج سے نہیں آ رہے۔ یہ میں اب ختم کر رہا ہوں یہ مضمون۔ اللہ کی طرف سے جو احکامات آ رہے ہیں وہ محض خارج سے نہیں آ رہے، بلکہ وہ پہلے مزاجن اور فطرتاً انسان کی طبیعت کے تقاضے سے پیدا ہوئے ہیں، اور اس کی طبیعت کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر کیا دیے گئے؟ احکامات دیے گئے۔ جب یہ اصول ثابت ہو جاتا ہے تو اب جزئیات میں سے ہر ایک کی باقاعدہ الگ حکمت بیان کی جائے، اس کی کوئی خاص ضرورت باقی نہیں رہتی۔ یہ الگ بات ہے کہ بیان کر دی گئی ہے۔ دوسری چیز شاہ صاحب نے کیا کیا ہے؟ شاہ صاحب نے یہ کیا ہے کہ ایک تو یہ کیا کہ یہ بتلایا کہ جتنی بھی چیزیں ہیں احکامات میں اس کا وہ فطری طور پر سوال کر رہا ہوتا ہے، اور دوسری چیز شاہ صاحب نے یہ بیان کی کہ جو تشریع ہے، جو قوانین دیے گئے ہیں، وہ ادنا درجے میں بھی تکوین کے خلاف نہیں ہے۔ جو بات ابھی میں نے بتلائی ہے 5-7 منٹ میں وہی اس کی تفصیل ہے۔ تکوین کا لفظ استعمال کیا شاہ صاحب نے، میں عام طور پر تخلیق کا لفظ استعمال کرتا ہوں، اور آیت میں آیا ہے الا لہ الخلق والامر۔ شاہ صاحب نے دوسرا کام یہ کیا اسرار شریعت کو واضح کرنے کے لیے کہ جو تشریع ہے وہ تکوین کے بالکل خلاف نہیں ہوگا۔ جیسے ابھی فطرت کے اعتبار سے بتلایا تو شاہ صاحب نے معقولات کے ساتھ ساتھ اسے فطری بھی بنا دیا، یعنی لوجیکل ہونا بعد کی بات ہو گئی، نیچرل ہونا پہلی بات ہو گئی۔ یعنی آپ کا سوال تھا کہ آپ کے احکامات لوجیکل ہیں کہ نہیں، تو شاہ صاحب نے اس کا جواب دیتے ہوئے پہلی بنیاد یہ اٹھائی، یہ سوال تو بعد میں حل کریں گے کہ لوجیکل ہے کہ نہیں، پہلے ہم یہ سوال حل کر دیتے ہیں کہ نیچرل ہے کہ نہیں۔ اگر کسی چیز کا نیچرل ہونا ثابت ہو جائے گا تو وہ اس کے لوجیکل ہونے سے زیادہ طاقتور ہوگا۔ تو شاہ صاحب نے یہ بتلا دیا کہ یہ بنیادی طور پر سارے احکامات کا جو مکلف بنایا گیا انسان کو، یہ اس کی فطرت اور طبیعت کا تقاضا ہے، یعنی نیچرل ہے، اور جب یہ نیچرل ہے تو یقینی طور پر لوجیکل ہے، اس لیے کہ نیچرل جو ہے وہ لوجیکل کے خلاف نہیں جائے گا، تکوین تشریع کے خلاف نہیں جائے گا۔ میری تعبیر میں ہے کہ تخلیق یہ تشریع کے خلاف نہیں جا سکتی۔ اللہ نے فرمایا الا لہ الخلق والامر، خلق اس کا ہے تو امر اس کا ہے۔ خلق کا مطلب ہے ہماری تخلیق، جس نوع میں ہم پیدا کیے گئے، جس انداز پر پیدا کیے گئے، اور امر کا مطلب ہے اللہ کا حکم، یعنی اس کی تشریع۔ تو جب تخلیق اللہ کی ہے تو تشریع بھی کس کی ہوگی؟ اللہ کی۔ یہیں پر میں اپنی تعبیر اور حل کر دیتا ہوں، میں اس کو یوں کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی تشریع پر سوال اٹھا رہا ہے تو ہم یہ سوال کریں گے کہ کیا تم تخلیق پر بھی سوال کر سکتے ہو کہ نہیں؟ اگر تم تخلیق پر سوال نہیں کر سکتے تو تشریع پر بھی سوال نہیں بنتا، اس لیے کہ جس نے تخلیق کی ہے تشریع بھی کس نے کی ہے؟ اگر میں نے قانون، مثال کے طور پر میں واضح کرے دے رہا ہوں، مشہور مثال جو ہم دیتے رہتے ہیں درسگاہ میں، طلاق کا حق مرد کو دیا گیا، عورت کو نہیں دیا گیا۔ اب اگر کوئی یہ سوال کرے کہ حق طلاق مرد کو کیوں دیا گیا، عورت کو کیوں نہیں دیا گیا، تو یہ سوال ہو رہا ہے کس پر؟ تشریع پر۔ تو ہم جواب تو دے دیں گے استحبابی طور پر، لیکن پہلے ہم یہ سوال کریں گے کہ جو خاتون کہہ رہی ہے کہ مجھے کیوں نہیں حق طلاق دیا گیا، پہلے ہم سوال کریں گے کہ کیا تم اپنی تخلیق پر سوال کر سکتی ہو؟ پہلے یہ حل کرو کہ تمہیں عورت کیوں بنایا گیا، تم مرد کیوں نہیں ہو۔ لیکن اگر تم تخلیق پر سوال نہیں کر سکتی، اسے ویسے ہی قبول کرو گی تو ویسے ہی تشریع پر بھی سوال نہیں بنتا۔ یہ اصل جواب ہے، جواب تو دے دیں گے ہم کیوں دیا گیا حق طلاق، لیکن بنیاد یہ ہے کہ تشریع پر سوال غیر معقول ہے، اس لیے کہ اگر آپ تشریع پر سوال کر سکتے ہیں تو پھر کس پر ہونا چاہیے آپ کا سوال؟ تخلیق پر بھی ہونا چاہیے، اور تخلیق پر آپ سوال کرنے کے اہل نہیں۔ اور مثال دوں، ہمارے جسم کے اندر آنکھ ہے اور کان بھی ہے، بھئی دونوں کے کام الگ الگ ہیں کہ نہیں؟ اب اگر کوئی آنکھ عدالت میں جا کر کے یہ کیس کرے کہ میرے ساتھ بڑی زیادتی ہے کہ مجھے سنائی نہیں دیتا، اور کان یہ دعویٰ کر دے کہ میرے ساتھ بڑی زیادتی ہے کہ مجھے دکھائی نہیں دیتا، تو کیا بتائیے کہ یہ ناانصافی ہے اللہ کی طرف سے کہ کان کو دکھائی نہیں دے رہا اور آنکھ کو سنائی نہیں دے رہا؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اگر آنکھ یہ ثابت کرنا چاہے کہ میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، مجھے سنائی نہیں دے رہا، اور کان یہ دعویٰ کرے کہ میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے کہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا، جیسے یہ غیر معقول ہے اور یہ غیر منصفانہ نہیں ہے، انصاف ہے یہ،
ویسے ہی حق طلاق مرد کو ہو یہی مبنی پر انصاف ہے، اور حق طلاق عورت کو نہ ہو یہ بھی مبنی پر انصاف ہے۔ یعنی اگر حق طلاق عورت کو نہیں دیا گیا تو یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ آنکھ کو سننے کی صلاحیت نہیں دی گئی، یا جیسے کہ کان کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں دی گئی۔ جیسے ان کا سوال نہیں بنتا ویسے ہی کسی انسان کا اس پر بھی سوال نہیں بنتا کہ وہ اس قانون پر سوال اٹھائے کہ حق طلاق کسے دیا گیا ہے اور کسے نہیں دیا گیا۔ کیوں ہیں یہ چیزیں؟ ڈیٹیل میں جائیں گے تو وضاحت انشاءاللہ ہمارے سامنے ہو جائے گی۔ تو پہلے شاہ صاحب نے اسے فطری ثابت کیا، پھر یہ کہا تکوین اور تشریح میں کوئی اختلاف نہ ہوگا، اور تیسری اہم چیز شاہ صاحب نے یہ ثابت کیا اپنی کتاب میں کہ اب تک جو بحث ہے یہ دینی اعتبار سے احکام کی مصلحتوں کی ہوئی ہے، اسے کہتے ہیں اقترابات۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اقترابات، یعنی تقرب سے بنا یہ لفظ۔ لیکن شاہ صاحب نے جیسے کہ میں نے ذکر کیا صرف احکام کی مصلحتیں نہیں بتائیں بلکہ دین کو انسانی زندگی سے مربوط کر کے مرتب شکل میں دکھا دیا۔ اس کے لیے شاہ صاحب نے خاص اصطلاح استعمال کی ہے ارتفاقات۔ اب آپ یہ دیکھیں گے کہ دیگر لوگوں نے جو اسرار پر کام کیا ہے انہوں نے اقترابات کے خانے کے اندر کیا، لیکن شاہ صاحب نے پورے دین کو ایسا جوڑ کر زنجیر کی کڑیوں کی طرح اور ہار کے موتیوں کی طرح دکھایا۔ یہ دونوں تعبیریں علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں کہ شاہ صاحب نے جو دکھایا ہے اس کو پوری شریعت اور دین کو، یہ ایسا دکھایا ہے کہ یہ زنجیر کی کڑیوں کی طرح جڑا ہوا ہے اور یہ ہار کے موتیوں کی طرح جڑا ہوا ہے۔ اتنا مرتب شکل میں شاہ صاحب نے اس کو اپنے پروگرام کے تحت کتابیں لکھ کر کے باقاعدہ بیان کر دیا ہے۔ تو شاہ صاحب نے کمال یہ کیا ہے کہ اقترابات کے ساتھ ساتھ کس کو بیان کر دیا؟ ارتفاقات کو بھی بیان کر دیا۔ گویا اب اس حجت اللہ میں اقترابات بھی مکمل ہے اور ارتفاقات بھی مکمل ہے۔ اقترابات کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دینی اعتبار سے، اور ارتفاقات کو آپ کہہ سکتے ہیں دنیا کے نظام کو چلانے کے اعتبار سے جو تدبیرات نافعہ ہو سکتی ہیں، جو ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہماری اسکیمیں ہو سکتی ہیں، وہ سب ارتفاقات کے اندر بیان کر دی گئی ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح اسرار شریعت کو باقاعدہ ان اصولی مباحث کے ضمن میں بیان کیا۔ پہلی بحث آتی ہے، اس میں سر تکلیف آیا، ہم نے ذکر کر دیا۔ دوسری بحث آتی ہے مجازات کی، کہ جب کوئی مکلف ہے تو اس کام کو کرے گا تو ٹھیک ہے، نہیں کرے گا تو سزا ملے گی۔ پھر واپس پلٹتا ہوں میں، اگر چوپایا گوشت کھائے گا تو نقصان ہو جائے گا، اور درندہ گھاس کھائے گا تو نقصان ہو جائے گا۔ ویسے ہی شریعت نے انسان کو مکلف بنایا کہ نکاح کر، زنا نہ کر۔ تو یہ حکم بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ چوپائے کے لیے گھاس کھانا ہے، گوشت نہیں کھانا، درندے کے لیے گوشت کھانا ہے، گھاس نہیں کھانی۔ جیسے وہ پلٹیں گے تو نقصان ہو جائے گا، ویسے ہی چاہے زنا اور نکاح کے نتیجے میں جو عمل ہے وہ سیم ہے۔ غور کیجئے گا، ایک ہی مثال پیش کر رہا ہوں، آگے بڑھ جاؤں گا۔ اس طرح کی چیزیں نکال دینا اس میں جو کلاس کی طرح کی آ رہی ہیں میری زبان پر، کہ زنا اور نکاح کے نتیجے میں جو عمل ہے وہ ایک ہے، لیکن شریعت میں چونکہ ایک چیز کو بتلایا گیا دوسری چیز کو منع کر دیا گیا، تو جیسے سباع کے گوشت نہ کھا کر گھاس کھانے سے اس کے لیے نقصان ہے، ویسے ہی ایک مکلف کے نکاح نہ کر کے زنا کرنے میں اسی طرح کیا ہے؟ نقصان ہے، اور اسے مجازات سے گزرنا پڑے گا، یعنی اس کے بدلے سے گزرنا پڑے گا، اور وہ بدلہ دنیا میں بھی ہو سکتا ہے کسی نتیجے میں، درجے میں، اور انجام کار کہاں پر ہوگا؟ آخرت میں ہوگا۔ پھر یہ اصول بیان کر کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ بالکل شریعت ایسا ہی ہے۔ مثال کے طور پر شہد کی مکھی کی مثال دی شاہ صاحب نے، کہ ساری مکھیاں یعصوب کی کیوں پیروی کرتی ہیں؟ شہد کی مکھی کا جو نظام ہوتا ہے اس میں ایک مکھی رانی مکھی ہوتی ہے، اگر رانی مکھی کو کنٹرول کر لیا جائے تو باقاعدہ ساری مکھیاں اس کے پیچھے چل پڑتی ہیں۔ تو کون سی شریعت نے اسے مکلف بنایا ہے کہ تم باقاعدہ اسی کی پیروی کرو گے؟ شہد کی مکھیوں کا نظام بہت خطرناک ہوتا ہے، ان کے یہاں پہرے دار بھی ہوتے ہیں، ان کے یہاں فوجی نظام ہوتا ہے، ان کے یہاں وزارت داخلہ ہوتی ہے، وزارت خارجہ ہوتی ہے۔ اگر کوئی شہد کی مکھی رس چوسنے کے لیے نکل گئی ہے صبح کو، اور وہ غلط جگہ پھول پر ایسی جگہ پر بیٹھ جائے کہ کہیں وہ زہر نہ پیدا کر دے اور شہد خراب ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نظام ایسا وضع کیا ہے کہ جب وہ واپس لوٹتی ہے چھتے میں تو آٹومیٹک اس کی چیک ان ہو جائے گی، اور جب ثابت ہو جائے گا کہ یہ غلط جگہ بیٹھ کر آئی ہے تو اس کے خلاف فیصلہ ہوگا۔ جلاد باقاعدہ اس کی گردن کاٹتا ہے، آپ جا کر کے دیکھ لیں شہد کے مکھیوں کے چھتے کے نیچے گردن کٹی لاشیں ملتی ہیں۔
تو اگر ہم ابھی اسی پورے پروگرام کو جانا چاہیں، میرے خیال میں 1 گھنٹے سے تھوڑا سا 10 منٹ زیادہ ہو جائے گا، لیکن کوئی بات نہیں، ہم اپنے مضمون کو پورا کرتے ہیں۔ ہم نے یہ ذکر کیا کہ شاہ صاحب نے اسے فطری تقاضا قرار دے دیا، اب ساری جزئیات پر اس پر ہو جائیں گی، تکوین اور تشریح میں کوئی مخالفت نہیں ہو سکتی۔ اور ایک اگلی چیز شاہ صاحب نے یہ کی ہے کہ اقترابات کے ساتھ ساتھ کس کو بیان کر دیا؟ ارتفاقات کو بیان کر دیا۔ اب آپ کہیں گے کہ پوری بات تو ہو گئی، لیکن 1-2 مثال بھی دے دیں، تو مثال زیادہ میں نہیں دوں گا، اور مثال بس میں 1-2 دے رہا ہوں مثال کے طور پر۔ سوالات اسی طرح کے قائم ہوتے ہیں، مثال کے طور پر نماز میں اگر کوئی یہ سوال کرے، شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ صاحب نماز کے لیے طہارت ضروری ہے، وضو ضروری ہے، وضو میں 4 اعضاء کا دھویا جانا ضروری ہے، انہی 4 کا دھویا جانا کیوں ضروری ہے؟ 4 ہی کا دھویا جانا کیوں فرض ہے؟ پھر 4 بھی انہی 4 کا دھویا جانا کیوں فرض ہے؟ تو اس کے بارے میں آپ دیکھیے، شاہ صاحب نے ہلکا سا اشارہ کیا ہے کہ جب آپ کسی خاص دربار میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کے اندر کی حس یہ ہوتی ہے کہ آپ کتنے ہی خوبصورت لگ رہے ہوں، لیکن پھر بھی آپ ایک بار اور نظر ڈالتے ہیں اپنے اوپر۔ یہ انسان کا مزاج ہے، میں نے کہا نا مزاج پر رکی ہے، مزاج اور فطرت پیدا ہو گئی، اسی پر قانون بنتا چلا جائے۔ آپ اگر کسی محترم صاحب کے پاس ملنے جانا چاہتے ہیں، کسی بڑے کے پاس جانا چاہتے ہیں، کتنے ہی آپ بالکل ٹھیک ہوں، لیکن ایک بار چلتے ہوئے بھی آپ آئینہ دیکھ ہی لیں گے، کپڑوں وپڑوں کو دیکھ لیں گے، آستین کو دیکھ لیں گے۔ اسی طریقے سے جب دربار خداوندی میں جائیں گے تو ایک چیز ایکسٹرا اس دربار کی عظمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے لگائی، اور وہ بھی معقول لگائی کہ وہ طہارت ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر اب طہارت ایک تو ہے اس نجاست سے جو دکھائی دے رہی ہے، بہت غور سے سنیے گا، نجاست کپڑوں پر لگی ہے تو اس سے تو طہارت ہونی ہے، لیکن ایک طہارت وہ ہے جو دراصل آپ کے ذہن کو اطمینان بخشتی ہے۔ ایک طہارت وہ ہے جو نظر آ رہی ہے، اس سے تو آپ کو پاک ہونا ہی ہونا ہے، لیکن ایک وہ ہے جو آپ کے ذہنی بے توجہی کو ختم کر رہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے ابھی وضو کیا ہے، یا بلکہ کہ یہ غسل کر آ رہے ہیں آپ، اور آپ نے خوب کپڑے اچھی طرح پہن لیے، اور آپ نے عطر بھی لگا لیا، سب کچھ آپ نے کر لیا بالکل، کسی اعتبار سے آپ کہیں بھی کمزور محسوس نہیں ہو رہے، لیکن آپ کی ریح خارج ہو گئی۔ حکم پھر بھی لگا ہوا ہے کہ دوبارہ کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو وضو کرنا پڑے گا۔ تو چاہے کچھ بھی ہو، لیکن ایک اعتبار سے ریح کا خارج ہونا وہ آپ کے نفس میں انقباض کی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، علماء حضرات غور کیجئے گا، میں نے اصول بیان کر دیے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں میں نے عطر لگایا ہوا ہے، ریح کے خارج ہونے سے مجھے کوئی انقباض نہیں ہے، تو ہاتھ کھڑا کرے کون ہے ایسا جو کہتا؟ یعنی ریح کا خروج کیسی ہی کیفیت میں کیوں نہ ہو، وہ لازمی طور پر نفس انسانی میں ایک خاص قسم کے انقباض کی کیفیت پیدا کرے گا۔ تو اگرچہ آپ دیکھنے میں بالکل آپ دھلے ہوئے مجھے ہوئے لگ رہے ہیں، لیکن وہ جو اندرون کے طور پر آپ کے دل میں نفس میں انقباض پیدا ہوا، اس کو انشراح سے بدلنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو طہارت حاصل کرنی پڑے گی، جس کو آپ وضو کہیں گے۔ پھر وضو میں آپ 4 اعضاء دھوتے ہیں، اور یہ معقول بات ہے کہ نارملی جو اعضاء ظاہر رہتے ہیں وہی گرد و غبار میں آتے ہیں، تو اگر اس کے لیے اللہ تعالیٰ غسل کو لازم کر دیتا تو پھر یہ بہت زیادہ مشقت لازم ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہی کے دھونے کو لازم قرار دے دیا جو عام طور پر عام انسانی سماج میں کام دھندے کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح اگر آپ پڑھیں گے حجت اللہ کو اور باقی کتابوں کو تو آپ کو اس کی حکمتیں واضح ہوتی چلی جائیں گی۔ ایک مثال اور دیتا ہوں، نماز میں اگر کوئی یہ سوال کرے کہ صاحب جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہاتھ کیوں اٹھاتے ہیں، اور جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو گردن کیوں گھماتے ہیں؟ تو اس کے لیے بھی آپ عقلی طور پر اگر آپ سمجھنا چاہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اصل اگر آپ تحریمہ کہہ لیں گے تو آپ نماز میں داخل ہو جائیں گے، چاہے ہاتھ اٹھائیں یا ہاتھ نہ اٹھائیں، اور اگر آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیں گے تو آپ خروج من الصلاۃ متحقق ہو جائے گا، چاہے آپ گردن گھمائیں یا گردن نہ گھمائیں۔ لیکن یہ بھی معقول ہے کہ آپ کو علامتی طور پر بھی لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ کس وقت انٹر ہو رہے ہیں اور کس وقت ایگزٹ ہو رہے ہیں۔ تو اگرچہ تحریمہ اصل ہے اور ہاتھ اٹھانے کا درجہ ہلکا ہے، اور تسلیم اصل ہے اور گردن گھمانے کا درجہ ہلکا ہے، لیکن کسی چیز میں داخل ہونے کی ایک علامت اور کسی چیز سے نکلنے کی ایک علامت وہ بھی ظاہری طور پر کیا ہونی چاہیے؟ نظر آنی چاہیے، اور ہر چیز میں داخل ہونے اور نکلنے کی علامت اسی کے مناسب ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر کتاب الحج میں جائیے، جب آپ حج کا احرام باندھتے ہیں اور احرام میں داخل ہوتے ہیں تو اس کی علامت یہ ہے کہ سلا ہوا کپڑا ختم ہو گیا،
اور جب آپ احرام سے نکل جاتے ہیں تو اس کی علامت یہ ہے کہ آپ کیا ہو جاتے ہیں؟ حلق کرا لیتے ہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب نماز میں داخل ہونے والی اور نکلنے والی علامت کو حج میں شفٹ کر دیجئے، اور حج میں داخل ہونے والی علامت اور نکلنے کی علامت کو کس میں لے آئیے؟ آپ نماز میں لے آئیے، تو یہ غیر معقول ہو جائے گا۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں میں انٹر اور ایگزٹ کی علامت ہو، اور یہ بھی عقل کا تقاضا ہے کہ نماز میں وہی ہو جو نماز میں رکھی گئی ہے، اور حج میں وہی ہو جو حج میں رکھی گئی، دونوں کے مناسب ہے۔ اس لیے کہ نماز میں کہیں اور دیکھنا ناجائز ہو جاتا ہے، ادب ہوتا ہے ہمارا، تو ظاہر ہے کہ سلام میں جب آپ گردن گھما دیں گے تو علامت ہو جائے گی کہ آپ ادھر ادھر گھومنا جائز ہو گیا۔ اور حالت احرام میں چونکہ آپ کا تیل لگانا، آپ کا کنگھی کرنا، سفر کے دوران مینا میں جا رہے ہیں، مزدلفہ میں جا رہے ہیں، تو ایٹومیٹک آپ کے سر کے اندر ایسی کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ یقینی طور پر اس کو دھونے کی ضرورت پیش آنے لگے گی۔ اس کی انتہائی درجے کی جو صفائی ہے وہ کس شکل میں ہوتی ہے؟ حلق کی شکل میں ہوتی ہے۔ اس وجہ سے جس چیز کے اندر ادنا درجے میں جو حکم دیا جا رہا ہے وہ اس اپنے حکم کے اعتبار سے 100% معقول درجے میں آتا ہے۔ استقبال قبلہ ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی سوال کرے کہ استقبال قبلہ کیوں کرتے ہیں آپ، تو جواب یہی ہے کہ اصل تو توجہ اللہ ہے، لہذا اگر کہیں پتہ نہ چلے کہ قبلہ کدھر ہے تو مفتیان کرام کو مسئلہ معلوم ہے، تحری کیجئے اور اس کے بعد نماز پڑھ لیجئے۔ نماز پڑھ لی آپ نے تحری کر کے مثال کے طور پر شمال کی طرف، تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن جب آپ کو پتا ہے کہ قبلہ کدھر ہے تو پھر اسی طرف آپ کو رخ کرنا پڑے گا۔ تو پتہ چلا اصل تو توجہ اللہ ہے، لیکن دل کے توجہ اللہ ہونے کے لیے ظاہر میں بھی اگر تحدید سمت ہو جائے تو وہ باطنی توجہ کے لیے مفید اور مؤثر ہوتی ہے۔ میں کہہ پایا یہ والی بات؟ یعنی ظاہری توجہ باطنی توجہ کے لیے مفید بن جاتی ہے، مددگار بن جاتی ہے۔ اس وجہ سے علم ہونے کی حالت میں باقاعدہ طور پر استقبال قبلہ کو کیا قرار دے دیا گیا؟ شرط قرار دے دیا گیا۔ ورنہ تو وہ غالب کا شعر ہے کہ ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ جیسے جب ہم کعبے کو دیکھنا چاہتے ہیں تو قبلہ نما سے دیکھتے ہیں، تو جیسے ہمارے لیے وہ کعبہ اسے دیکھنے کے لیے قبلہ نما ہے، ویسے ہی نماز پڑھتے ہوئے جو کعبہ ہے وہ اصل قبلہ نہیں ہے، قبلہ اصل اللہ ہے، اور وہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے ہمارے لیے کس کے درجے میں ہے؟ قبلہ نما کے درجے میں۔ شعر سمجھ آیا؟ ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ تو ہم جب قبلے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو جیسے یہاں مسجد بنانے کے لیے کمپاس سے دیکھتے ہیں نا، وہ قبلہ نما ہے، ویسے ہی اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے وہ جو کعبہ ہے وہ ہمارے لیے کس کے درجے میں ہے؟ قبلہ نما کے درجے میں۔ اور مثال پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹائم بھی ہو گیا، مجھے اختتامیہ بھی پیش کرنا ہے، لیکن میں جاؤں گا مثال کے طور پر آپ نکاح اور طلاق کی طرف جائیں تو نکاح میں کتنے سوال ہوں گے؟ ایجاب و قبول کیوں ہے؟ گواہوں کی کیوں ضرورت ہے؟ ایک سے زیادہ کی کیوں اجازت ہے؟ ایک سے زیادہ بھی 4 ہی کی کیوں اجازت ہے؟ تو صرف میں سوال قائم کر رہا ہوں، اور اب میں نے اصول بیان کر دیا، اس کی روشنی میں سب کچھ حل ہوگا، کتاب تو پوری نہیں پڑھائی جا سکتی۔ دیکھیے یہ بھی اب معقول ہے کہ سیکسول ضرورت پوری کرنے کے لیے نکاح ہونا چاہیے، یہ بھی معقول ہے کہ کچھ رشتے حلال اور کچھ کیا ہونے چاہیے، یہ بھی عقل کا تقاضا ہے۔ یہ بھی عقل کا تقاضا ہے کہ ایجاب و قبول کو رکن ہونا چاہیے، یہ بھی عقل کا تقاضا ہے کہ نکاح کے لیے کیا ہونے چاہیے؟ گواہ ہونے چاہیے۔ پچھلے دنوں کسی نے پوچھا کہ نکاح میں گواہ کی کیوں ضرورت ہے؟ بھائی میں لائف ٹائم ہی نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں کسی کو بھی بتانا نہیں چاہتا، یعنی میں کوئی زنا نہیں کر رہا، میں متع نہیں کر رہا، میں مخلص ہوں کہ زندگی بھر ہم دونوں ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں نکاح کر کے، تو پھر آپ نے گواہ کیوں لازم کر دی؟ بات اس کی معقول لگ رہی تھی، مگر میں نے اس سے کہا کہ ہر چیز آپ عاقدین کی وجہ سے ضروری نہیں ہوتی، کچھ چیزوں کا تعلق آپ عاقدین سے ہے اور کچھ چیزوں کا تعلق انسانی سماج سے۔ یہ جو گواہ کی شرط لگائی گئی ہے یہ بتانے کے لیے لگائی گئی ہے کہ آپ زنا نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ اعلام چاہیے، اعلان چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بتاؤ، میں نے ذکر کیا نکاح کے نتیجے میں بھی عمل وہی ہے اور زنا کے نتیجے میں بھی عمل وہی ہے۔ جب عمل ایک ہے تو کیسے طے ہوگا کہ یہ عمل اس صورت میں جائز ہے اور اس صورت میں ناجائز ہے؟ اس کے لیے اعلان اور اطلاع ہے۔ کسی نے اطلاع کا طریقہ یہ رہا کہ گواہ ہونے چاہیے، امام مالک نے اطلاع کا طریقہ یہ بتایا کہ بس اعلان کر دینا چاہیے، لیکن مقصود ہے لوگوں کو کیا ہو جانا؟ اطلاع ہو جانا، تو یہ گواہ کے درجے کی چیز ہے۔ پھر میں نے اس سے ذکر کیا، جب وہ نہیں سمجھ رہا تھا، من کے ایسا کرو سارے انسانوں کو زہر دے کر مار دو،
دنیا میں آپ اور اس عورت کے علاوہ کوئی نہ بچے، تو چونکہ مر تو میں بھی جاؤں گا، آپ مجھے بھی ماریں گے، مگر میں پہلے ہی فتویٰ لکھ کر دے رہا ہوں کہ جب کوئی نہیں بچے گا تو آپ کا نکاح بغیر گواہوں کے منعقد ہو جائے گا۔ اور یہ بالکل حق ہے، یہ مذاق نہیں کہہ رہا میں، اس لیے کہ گواہوں کی جو شرط ہے وہ تو سماجی اعتبار سے شرط لگی ہوئی ہے، وہ عقد نکاح کے اندر رکن بن کر داخل نہیں ہے، وہ عقد نکاح میں شرط بن کر داخل ہے، اور شرط کہا ہی اس کو جاتا ہے جو داخل سے نہیں آ رہی ہوتی بلکہ کہاں سے آ رہی ہوتی ہے؟ خارج سے آ رہی ہوتی ہے۔ لیکن یہ بھی معقول ہے کہ گواہ ہونے چاہیے، یہ بھی معقول ہے کہ مرد کو ایک سے زیادہ کی اجازت ہونی چاہیے، اور یہ بھی معقول ہے کہ وہ ایک سے زیادہ کی اجازت بھی صرف کتنی ہونی چاہیے؟ 4۔ یہ بھی معقول ہے کہ طلاق کا قانون ہونا چاہیے، یہ بھی معقول ہے کہ طلاق ایک سے زیادہ ہونی چاہیے، یہ بھی معقول ہے کہ ایک سے زیادہ بھی صرف کتنی ہونی چاہیے؟ 3 ہی ہونی۔ سمجھا پا رہا ہوں میں اپنی بات؟ یعنی یہ بھی عقل ہی کا تقاضا ہے کہ صرف 3 ہو، 3 سے زیادہ، ایک سے زیادہ بھی ہونی ہے، اور وہ زیادہ بھی کتنی ہونی ہے؟ صرف 3 ہونی ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اپنے اعتبار سے سب کی سب معقول ہوتی ہیں، اور شریعت نے، ہمارے علماء نے بیان کیا، شاہ صاحب نے فن بنا کر باقاعدہ اس کو ذکر فرما دیا ہے۔ اب میرے خیال میں میری بات مکمل ہو گئی، میں دہرا رہا ہوں اور مشورہ دے کر اپنی بات ختم کروں گا۔ میں نے یہ ذکر کیا ہے اسرار شریعت فکر ولی اللہ کی روشنی میں، تو ایک ہے اسرار شریعت کا مفہوم، اس کی بنیاد آیات میں، احادیث میں، صحابہ کی زندگی میں، اور اس کے بعد پورے 1000 سال کے عرصے میں۔ البتہ 1000 سال کے عرصے میں وہ باقاعدہ فن نہیں بنا، وہ مختلف کتابوں میں، مختلف فنون میں ضرورت کے مطابق درج ہوتا رہا۔ شاہ صاحب کا کمال یہ ہے ایک اعتبار سے ان کی فکر کا کہ انہوں نے پوری طرح 12ویں صدی میں صورتحال کو ساری دنیا کی دیکھا، اور ان کو منصب تجدید و اجتہاد اللہ کی طرف سے ملنے والا تھا، اس وجہ سے انہوں نے سمجھ کر استنباط کیا اور ایک نظام مرتب طور پر باقاعدہ پیش کیا جو اپنی مختلف کتابوں میں بیان کیا۔ ان میں سے ایک مصالح الاحکام اور اسرار دین ہے، لیکن اسرار دین اور اسرار شریعت ان کی فکر کا ایک حصہ بن جاتے ہیں، اصلاً وہ پورے دین کو ایک پروگرام کے تحت پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ آپ معقول سے پہلے تمام احکامات تقاضائے فطرت، اور لوجیکل سے پہلے تمام احکامات نیچرل ہیں، اس وجہ سے ساری جزیاتی تطبیقات اسی پر مرتب ہو جائیں گی۔ پھر یہ ثابت کیا کہ تخلیق یا تکوین و تشریع میں کوئی تضاد نہیں۔ پھر یہ ثابت کیا کہ جو دین ہے اس کا زندگی سے ایسا مربوط تعلق ہے کہ یہ اسرار و مصالح کے اعتبار سے اقترابات میں بھی جاری ہے، لیکن محض اقترابات میں جاری نہیں ہے بلکہ یہ ارتفاقات میں بھی جاری ہے، یعنی اس کا تعلق دنیا سے بھی ہے اور اس کا تعلق آخرت سے بھی ہے۔ پھر قسم اول مکمل ہو جاتی ہے، اور قسم ثانی میں ایمانیات ہے، اس میں ایمان بالغیب ہے، ملائکہ ہے، تقدیر ہے، پھر آپ کا جناب نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ساری کی ساری چیزیں آتی چلی گئیں۔ اب روزے کی حکمت بیان کروں جی چارہ، لیکن وقت ہو گیا، اور آپ حج کی حکمتیں بیان کریں، میراث کی حکمتیں بیان کریں، کسی میں بھی جائیں گے تو ہر جگہ شاہ صاحب کی ایک سطر ہوگی اور وہ آپ کو اس کی حکمت کی طرف متوجہ کرتے چلے جائیں گے۔ البتہ ہمارا آج کا یہ محاضرہ تقریباً مکمل ہوا، اب 3 باتیں اور ہیں جس میں شاید مجھے 10 منٹ لگیں گے۔ نمبر 1 مشورہ یہ ہے کہ چونکہ آپ کا جو یہ محاضرہ ہے اب یہ امتحان کا حصہ ہے، جو مہمان محاضر ہوتے تو پتہ نہیں مشورہ دیتے کہ نہیں دیتے، لیکن یہ ہے کہ میں میزبان محاضر ہوں تو مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ ان لوگوں کی کتابوں کو پڑھیں گے تو آپ کے لیے علوم ولی اللہ، فکر ولی اللہ اور اس کے ضمن میں اسرار شریعت کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ میں نام لے رہا ہوں صرف، مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سعید احمد اکبر آبادی، نام سنا؟ مولانا سعید احمد اکبر آبادی برہان نام کا رسالہ نکالا کرتے تھے، علامہ شبلی نعمانی ادھر سے اگر دیکھنا چاہیں، علامہ سید سلیمان ندوی، حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان لوگوں کو اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ جو علوم ولی اللہ ہے، یہ میں نے بعد کے لوگوں کا ذکر کیا ہے اس لیے کہ ہمارے لیے اخیر دور میں اگر آپ سمجھنا چاہیں تو ابھی پچھلے دنوں پروفیسر یاسین مظہر صدیقی صاحب، انہوں نے بھی شاہ ولی اللہ پر بہت بڑا کام کیا ہے۔ تو ایک یہ بات ہے آخر میں مشورے کے طور پر کہ آپ ان لوگوں کو پڑھیں گے، ویسے اگر پڑھیں تو غزالی کو پڑھ لیجئے، رازی کو پڑھیے، علامہ شاطبی ہیں، الموافقات انہوں نے لکھی ہے، اخیر دور میں ہمارے ڈاکٹر یوسف القرضاوی ہیں، انہوں نے مقاصد شریعت پر لکھا ہے۔ تو اب لکھنے والے آتے رہے ہیں، لیکن جہاں تک علوم ولی اللہ کو گہرائی سے سمجھنا ہے
اور اردو زبان سے آپ سمجھنا چاہیں تو یہ جو جن مصنفین کا میں نے نام لیا ہے ان کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، آپ نے اگر بات نوٹ کی ہو تو آپ نے دیکھا کہ میں نے مولانا نانوتوی کا نام نہیں لیا۔ یہ بات ذرا تعلم میں بیٹھے ہیں ہم، سن لیجئے، میں نے بالارادہ نہیں لیا، اس لیے کہ اگر میں ان کا نام لوں گا تو پھر 1 گھنٹہ اور ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جیسے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا ایک کام ہے، ویسے ہی پھر اگلی صدی میں جا کر کے مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو کام ہے وہ ما شیئن زائد ہے۔ یعنی اگر آپ یہ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ شاہ صاحب نے اپنے پہلے لوگوں کو پڑھا ہے، بغیر پڑھے کام کرنے لگنا یہ انبیاء کی شان ہوتی ہے، غور کیجئے گا۔ یعنی وہ تو 40 سال میں نبی بنے تو غار حرا میں آئے اور کام شروع کر دیا، پہلے سے کچھ لکھا پڑھا نہیں۔ لیکن جتنے بھی مجددین اور مجتہدین ہوں گے، آخری جو مجدد آئیں گے امام مہدی، ان کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آنن فانن ان کو ایک رات میں سب چیزیں سکھا دے گا، لیکن اس درمیان کے عرصے میں کوئی کتنا بڑا مجدد اور مجتہد ہو، وہ اپنے سے پہلے کام کا مطالعہ کرے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر وہ بہت اعلیٰ درجے کا ذہین ہوگا تو اس کی اجتہادی شان اس میں کچھ اضافہ کرا دے۔ تو جیسے شاہ صاحب نے اپنے سے پہلے لوگوں کو پڑھا، ویسے ہی مولانا نانوتوی نے اپنے پہلے لوگوں کو پڑھا، لیکن جب انہوں نے کام کیا تو انہوں نے اور زیادہ مصالح احکام کو یا عقائد کو اور مسائل کو ایسا کر دیا، میری تعبیر نہیں بلکہ یہ حکیم الاسلام مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعبیر ہے کہ شاہ صاحب نے مغیبات کو معقولات سے تطبیق دے کر واضح کیا تھا، اور مولانا نانوتوی نے مغیبات کو محسوسات سے تطبیق دے کر واضح کر دیا۔ تو ایک اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو ان کے یہاں چیزیں ما شیئن زائد پائی جاتی ہیں۔ تو اگر ان کا نام میں نے جان بوجھ کر یوں نہیں لیا کہ ان کے لیے تو مستقل محاضرہ چاہیے، مولانا نانوتوی اور خاص طور سے پھر خانوادہ قاسمی۔ اگر آپ غور کریں تو مولانا عبید اللہ سندھی دونوں سے اتنا قریب تھے کہ انہوں نے ایک سوسائٹی قائم کی انہوں نے محمد قاسم ولی اللہ سوسائٹی، محمد قاسم ولی اللہ سوسائٹی باقاعدہ قائم کی۔ تو مولانا نانوتوی کا جو کام ہے وہ اس طرح کا ہے کہ انہوں نے، حیرت ہوتی ہے کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ احکام کا معقول ہونا ثابت کیا ہے، بلکہ انہوں نے واقعات کا بھی معقول ہونا ثابت کیا۔ اشارہ کر دوں جلدی سے، یعنی اگر مثال کے طور پر یہ ہے کہ خانہ کعبہ مکے میں ہے تو یہ ایک واقعہ ہے، یہ ایک واقعہ ہے کہ مکے میں ہے، لیکن مولانا نانوتوی نے اسے معقول ثابت کیا اور یہ کہا عقل کا تقاضا ہی یہ تھا کہ خانہ کعبہ کو مکے ہی میں ہونا چاہیے تھا۔ آپ پڑھیے گا ان کی کتابیں۔ پھر یہ کہ روایت میں آیا ہے کہ اس کے 40 سال کے بعد، نہیں قرآن میں آیا کہ وہ سب سے پہلا گھر ہے، واقعہ ہے قرآن میں آیا۔ مولانا نانوتوی نے عقلاً ثابت کیا کہ اس کو عقل کا تقاضا ہے کہ مکے میں ہی ہونا چاہیے تھا، یہ بھی عقل کا تقاضا ہے کہ اس کو پہلا گھر ہی ہونا چاہیے تھا۔ اور اس کے بعد روایت میں آیا کہ اس کے 40 سال کے بعد مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہوئی، تو مولانا نانوتوی نے ثابت کیا کہ یہ بھی عقل کا تقاضا ہے کہ مسجد اقصیٰ کو خانہ کعبہ کے 40 سال کے بعد ہی ہونا چاہیے۔ اب آپ اندازہ کرتے ہیں کہ ان کے جو لیول ہے وہ کس اعلیٰ درجے کا ہے کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ احکام میں معقولات سے تطبیق دی ہے بلکہ واقعات میں بھی معقولات سے تطبیق دی ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ ہمارے فقہا بہت ساری چیزوں کو امر تعبدی کہتے ہیں، ہدایہ اول میں بھی آیا نا کہ قہقہے سے اگر وضو ٹوٹ گیا تو یہ امر تعبدی ہے۔ مولانا نانوتوی نے باقاعدہ قہقہے کے ناقض وضو ہونے کو موافق عقل ثابت کیا، اور بنیاد یہ ہے کہ جب آپ کسی جزئیات 100 جزئیات کی ایک اصل کو معقول ثابت کر دیتے ہیں تو جب اصل کا معقول ہونا ثابت ہو جائے گا تو اس کی تمام تر جزئیات کا معقول ہونا خود بخود ثابت ہو جائے گا۔ تو مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے نمبر 1 کام یہ کیا کہ معقولات کی تطبیق کے ساتھ محسوسات کی تطبیق دی، جو سائنسداں لوگ آ گئے تھے اور اس طرح کے سوالات پیدا ہو گئے تھے۔ اور دوسرا کام یہ کیا نہ صرف احکام کا معقول ہونا بلکہ واقعات کا بھی معقول ہونا ثابت کیا، اور ان کے یہاں شریعت کا کوئی حکم ہو یا کوئی واقعہ ہو وہ محض تعبدی یا خلاف قیاس نہیں ہے، بلکہ جو کچھ بھی ہے وہ موافق قیاس ہے، موافق عقل ہے اور معقولی طور پر وہ ثابت ہے۔ یہ مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا کام۔ آخری بات اور آج کے اس سلسلے کی کہ کام مولانا نانوتوی پر بھی ختم نہیں ہوا۔ ظاہر ہے کہ عقل پرستی کا دور بڑھتا چلا جا رہا، اور ایسا لگتا ہے، میں طالب علم یہ محسوس کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نظام کے تحت ہی ایسا ہے کہ جو مغیبات ہیں وہ قیامت سے پہلے پہلے مشاہدات بن جائیں، جو مغیبات ہیں وہ قیامت سے پہلے پہلے کیا بن جائیں؟
مشاہدات، تاکہ جو لوگ مغیبات کا انکار کرتے تھے جب وہ آخرت میں پہنچیں تو ان کے لیے کوئی دلیل موجود نہ ہو۔ مگر چونکہ ایمان لانا ہے الذین یؤمنون بالغیب، اس وجہ سے جب کامل درجے میں مغیبات مشاہدات کے درجے میں آئیں گے اس وقت اگر کوئی ایمان لائے گا تو یہ معتبر نہیں۔ میں سمجھا پا رہا ہوں یہ آخری بات اپنی؟ لہذا ابھی ہمیں اور مزید کام کرنا ہے، چیزیں آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ آپ اس چیز کو محسوس کریں گے کہ جب تک لوگوں نے فائر پروف کیمیکل ایجاد نہیں کیا تھا تو حضرت ابراہیم کے آگ والے مسئلے پر زیادہ طاقت کے ساتھ اعتراض کرتے تھے، اب اعتراض میں وہ جان نہیں رہی۔ جب تک لوگوں نے مصنوعی آکسیجن سے تنفس کے مسئلے کو حل نہیں کیا تھا، یعنی وہ سانس لینے کا ان کا مصنوعی آکسیجن نہیں بنی تھی، تو وہ معراج کے معجزے پر بہت طاقت کے ساتھ اعتراض کیا کرتے تھے۔ لیکن جب مصنوعی آکسیجن کے ذریعے سے تنفس تک وہ پہنچ گئے، خلاباز جا رہے ہیں چاند پر ناسا کمپنی کے ذریعے، مصنوعی آکسیجن لے کر کے جاتے ہیں، سلنڈر ختم ہو جاتا تو واپس نیچے آ جاتے ہیں، پھر دوبارہ لے کر چلے جاتے ہیں۔ تو اب معراج کے معجزے پر ان کا اعتراض نظر نہیں آتا، بلکہ ان کی طاقت کیا ہو چکی ہے؟ کم ہو چکی ہے۔ اور آگے غور کیجئے گا، جو بہت اخیر میں اہم بات کہہ کے نکل رہا ہوں میں، کہ اللہ تعالیٰ اخیر میں سورج کو کدھر سے نکالے گا؟ مغرب سے نکالے گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا، میں سوچتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ نکالتا تو پھر آخرت میں نمرود جب ملتا نا ابراہیم سے تو کہتا کہ تو نے مجھے لاجواب کر دیا تھا مگر نکلا تو تیرے خدا سے بھی نہیں، کیا پتا وہ کہنے لگتے ہیں ایسے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل اخیر درجے میں رکھا ہے کہ سورج کہاں سے نکال دے گا اللہ تعالیٰ؟ مغرب سے نکالے گا۔ ایک تو ابراہیم سے سوال کرنے کا موقع نمرود کو نہیں ملے گا، اور پہلے ہی اس کی حجت تام ہو جائے گی کہ تجھ سے نہیں نکلا لیکن اللہ تعالیٰ نے نکال دیا۔ لیکن یہ سورج کا مغرب سے نکلنا یہ مغیبات کے مشاہدات بننے کا عروج ہوگا۔ مجھے نہیں پتا میں کس طرح کی فیلنگ کے ساتھ آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ یہ مغیبات کے مشاہدات بننے کا کیا ہوگا؟ عروج۔ لہذا اس وقت اگر کوئی ایمان لائے گا تو معتبر نہیں۔ آپ جانتے ہیں نا کہ حالت غرغرہ کا ایمان معتبر نہیں، نزع کی حالت کا ایمان معتبر۔ کوئی ایک بندہ جب مرنے کے قریب ہو، جسے محتضر کہتے ہیں، اور عالم نزع طاری ہو جائے، یعنی گویا عالم برزخ کی چیزیں اس کے سامنے نمایاں ہونے لگیں، اب اس وقت میں اگر کوئی ایمان لائے گا تو وہ ایمان بالغیب نہیں ہے بلکہ ایمان شہادہ ہے جو معتبر نہیں ہے۔ تو جیسے پرسنلی کسی ایک بندے پر نزع طاری ہوتی ہے، ویسے ہی ساری دنیا پر قیامت کے لیے جو نزع طاری ہے اس کا اظہار ہوگا طلوع الشمس من المغرب۔ تو جیسے انفرادی طور پر کوئی نزع میں ایمان لائے تو معتبر نہیں ہے، ویسے ہی اجتماعی طور پر طلوع الشمس من المغرب کے بعد اگر کوئی ایمان لائے گا تو پھر وہ ایمان بالغیب نہیں بلکہ ایمان شہادہ ہو جائے گا۔ لہذا وہ جو عقل کی طرف چلنے کا کام ہے وہ ابھی اور زیادہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو نہ تو شیخ عز الدین ابن عبدالسلام پر بات ختم ہوئی ہے، اور نہ امام رازی اور غزالی پر بات ختم ہوئی ہے، اور نہ زباں پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا مسند الہند الامام الدہلوی پر بات ختم ہوئی ہے، اور نہ ہی الامام محمد قاسم نانوتوی پر بات ختم ہوئی ہے۔ بات آپ تک آ گئی ہے اور آپ سے آگے جائے گی، اور عقل پرستی کی چیزیں ہمارے سامنے آتی چلی جائیں گی۔ لیکن علامہ شبیر احمد عثمانی کہتے ہیں کہ اگر علوم ولی اللہ اور علوم نانوتوی کا امتزاج کسی کے پاس ہے تو پھر ایسی صورت میں اس بندے کی پوزیشن یہ ہوگی کہ وہ کسی بھی معترض کے اعتراض کی حقیقت کو سمجھ کر وہیں اس کو ختم کر دے گا۔ فارسی کا شعر ہے، بہر رنگے کے خواہی جامہ می پوش، من اندازے قدت را می شناسم۔ تو کسی بھی طرح کا کپڑا پہن کر آ جا، تیرے قد کو میں اچھی طرح پہچانتا ہوں کہ کتنا بڑا ہے۔ لہذا علامہ شبیر احمد عثمانی کہتے ہیں کہ ولی اللہ علوم اور نانوتوی علوم، ان کے امتزاج سے اگر آپ نے اپنے آپ کو تیار کر لیا تو انشاءاللہ مستقبل میں اگر اور عقلی شبہات بھی سامنے آئیں گے تو انشاءاللہ آپ اس کے لیے آسانی کے ساتھ چیزوں کو حل کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے۔ فکر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے ولی اللہ کے طور پر، اور حضرت مولانا نانوتوی کے لیے تعبیر بولی جاتی ہے حکمت۔ گویا فکر ولی اللہ اور حکمت قاسمیہ، ان دونوں کو آپ ساتھ میں ملا لیتے ہیں تو آپ کے لیے ساری چیزیں آسان ہوں گی۔ ظاہر ہے کہ میں اپنی بات مکمل کر چکا، مگر ہمارے لیے فکر ولی اللہ کا جو ایک نمونہ ہے یا ایک ادارہ ہے وہ دارالعلوم ہی ہے، اور مولانا نہیں ہے، اس وجہ سے میرے لیے کہنا آسان ہے، آپ قدر کیجیے۔ یہ سعادت کی بات ہے کہ آپ کو یہ ادارہ ملا ہوا ہے، اور یہ سعادت کی بات ہے کہ خاص طور سے ایسے لوگوں کی نسبت ملی ہوئی ہے جو اس طرح کے نقطہ نظر کو بالکل داخلی طور پر محسوس کرتے ہیں، اور آپ کے لیے ہر طرح سے چیزوں کو
آسان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔